اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183۔ یہ آیت آپ ہر رمضان مبارک میں سنتے ہیں اور رمضان مبارک کے آخری دنوں تک یہ آیت جن کو نہ یاد ہو ان کو بھی حفظ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں روزے کا ہدف تقویٰ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم یا شاید کہ تم متقیوں پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی ماہ رمضان کا ہدف، منزل اور آخری مرحلہ تقویٰ ہے۔ بس اسی تقوی کو اپنا موضوع بناتے ہوئے آج کی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تقوی کیا ہے، معنی و مفہوم، تقوی کی اقسام کیا ہے، اور جتنا زیادہ انسان کے پاس تقوی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بلند بالا مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ تقوی کی اہمیت کیا ہے، کتنا ضروری ہے یہ تقوی، تقوی کی فضیلت کہ تقوی حاصل کرنے کے بعد انسان کیا کیا فوائد اور سعادتیں سمیٹتا ہے، تقوی جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور تقوی نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں اسباب تقوی، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جن کو اپنا کر آپ یہ تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تقوی کا مفہوم، تقوی کے معنی کو پڑھتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ۔ تقوی عربی کے لفظ وقایتن سے لیا گیا ہے، اور اس کا اگر ہم فعل بنائیں ماضی اور مضارع تو بنتا ہے وقا یقی۔ وقا یعنی ماضی کا صیغہ اور یقی مضارع کا صیغہ۔ عربی میں مستقبل اور حال دونوں ملا کر مضارع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو وقا یعنی بچا، یقی بچتا ہے یا بچے گا، وقایتن یعنی بچنا، اس کا مصدر بچنا، یہ لغوی معنی ہیں۔ یعنی ٹو سیو یور سیلف، ٹو کرٹیل یور سیلف یا کرڈون یور سیلف، یا ٹو کیپ دا ڈسٹینس۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں گناہوں سے بچنا، یعنی ہر وہ چیز جو آخرت میں آپ کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اب یہ کتنا ضروری ہے، فضیلت کیا ہے، اقسام کیا ہے، یہ انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہمارا ختم ہوا، دوسرا مرحلہ یعنی اقسام، تقوی کی اقسام کیا ہیں۔ پہلی یا پرائمری لیول کی قسم جس کو ہم کہتے ہیں تابعین کا تقوی۔ تابعین کا تقوی یعنی حرام کاموں سے بچنا، جو بھی ممنوعات ہیں جن کو منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت، شراب، چوری، حرام کاموں سے بچنا، یہ ہے تابعین، پہلے مرحلے کا یا پہلا لیول۔ جو اطاعت کرتے ہیں، متابعت کرتے ہیں،
دوسرا مرحلہ صالحین کا تقوی، جو مشتبہ امور سے بچتے ہیں، یعنی جو نہ حرام ہے نہ حلال، جن کے بارے میں ہم کبھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں مشتبہ امور، مشتبہ ڈاؤٹ فل، شک ہو جس کے بارے میں۔ جیسے میں مثال دوں، کوئی منقبت آپ سن رہے ہیں، وہ اتنی زیادہ میوزیکل اور ردم والی ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ لہو و لعب کی تعریف کے تحت تو نہیں آ رہی، گناہ تو نہیں ہے اس کو سننا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کو بعد میں کنفرم کیا، پتہ چلا کہ نہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں، یا ہاں حرام ہے اس کو نہیں سن سکتے۔ لیکن جب تک کنفرم نہیں ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے، مشکوک ہے، لیکن آپ پھر بھی بچ رہے ہیں۔ شک کا تو فائدہ دیتا ہے نا آدمی، شریعت انسان کو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہوگی تو پھر خدا نخواستہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو مشکوک چیزوں سے بچنا، جو خواتین ڈراموں کے بارے میں شک میں مبتلا رہتی ہیں، یہ ڈرامہ میں دیکھ رہی ہوں مثلا، یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بہترین مثال ہے یہ، کہ اس میں کچھ دفعہ ایسے سین آ جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یا بعض اوقات وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نارمل ہے، نارمل رینج میں ہے، لیکن اور ایک ڈاؤٹ تو رہتا ہے نا۔ اسی طرح اور بھی باقی چیزیں جن کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے ایک آدمی کنفرم ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ کنفرم نہیں ہو کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بڑے بوڑھوں کے لیے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، کچھ نوجوانوں کے لیے وہ چیز مثلاً حرام ہو جاتی ہے۔ تو مشکوک چیزوں سے بچنا بھی احتیاطاً کہ بھئی یہ شاید اس میں مسئلہ نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ محقق علی غالباً کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان کو درس کے لیے بٹھایا اور وہ مجتہد بن گئے 9 سال کی عمر میں، تو وہ جب ممبر پہ بیٹھے تو وہ چیخ مار کے نیچے اتر آئے اور اپنے والد کو کہا کہ مجھے تو یہاں سب جانور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب آدمی عرفان کی، تقوی کی اعلیٰ منزلوں پر ہوتا ہے تو اصل چہرے اس کو پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ شخص گناہ گار ہے کہ نیکوکار ہے۔ رجب علی خیاط کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ کل تم نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو چیخ مار کے اتر آئے تو ان کے والد نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ کس طرح جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ کچھ چہرے ان کو ایسے نظر آئے جو ایسے تھے، یعنی ان کے حجابات ہٹ چکے تھے، اور بچپن میں ویسے بھی انسان جو ہے وہ لڑکپن میں بہت زیادہ گناہوں کی طرف مائل تو ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کی دعوت کی اپنے شاگردوں کے گھروں میں، ایک ایک کے گھر میں۔ جب دعوتیں انہوں نے کر لی تو ظاہر سی بات ہے حلال حرام کا کنفرم بعض اوقات نہیں ہوتا ہے کسی کے گھر میں، تو مشکوک کھانے بھی انہوں نے کھا لیے۔ اس کے بعد وہ حجابات آ گئے ان کے، اور پھر وہ صلاحیت ان کی ختم ہو گئی کہ دیکھ کے وہ پہچان سکیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اندر سے کیسا ہے، یا اس نے فلاں جگہ فلاں مقام پہ گناہ کیا ہے کہ نہیں۔ تو یہ مشتبہ امور سے بچنا، تو یہ صالحین کا تقوی ہے کہ مشتبہ امور سے بچا جائے۔ پھر ایک تقوی آتا ہے متقین کا تقوی، کہ جس میں انسان مباح کاموں سے بھی بچتا ہے۔ مباح کام کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں حرام، پھر مکروہ، پھر مباح، پھر مستحب، پھر واجب۔ حرام یعنی کریں گے تو گناہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا۔ واجب یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ، ضد۔ مستحب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، اکاؤنٹیبل نہیں ہے آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کھڑے ہو کے دن میں پانی پیتے ہیں، رات میں بیٹھ کے۔ مکروہ یعنی کریں گے تو کوئی بات نہیں، اور نہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک سونا مکروہ ہے، نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر کر لیں گے سو جائیں گے ٹھیک ہے، مواخذہ نہیں ہوگا۔ مباح کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی آج میں لباس کون سا پہنوں، آج میں کھانا کیا کھاؤں، یا سونا، تو سونا، کھانا پینا، لباس، یہ جو ضروریات زندگی ہیں جو مینڈیٹری ہیں،
چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، گناہ گار ہو یا نیکوکار، تو کرے نہ کرے دونوں صورتوں میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں مباح۔ اب جیسے اچھا، اب ان مباح کو بھی اب آپ یہ کہیں گے سر یہ تو ضروریات زندگی میں شامل ہیں، اگر ہم ان سے بچیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ مثلا کھائے بغیر، سوئے بغیر اور بے لباس، یا اور بھی جو ضروریات زندگی ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مباح کام کو بھی آپ مستحب یا ثواب میں شامل کر لیں نیت بدل کے۔ مثلا جب آپ لباس پہنیں تو یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا لکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا کہ تم اپنی ستر پوشی کرو، اور زینت بھی ہے اس میں۔ اگر آپ نے یہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھتے ہوئے لباس پہنا تو اب یہ لباس پہننا آپ کے لیے ثواب ہو گیا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نیت کریں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی کھاؤ اور پیو، تو پانی پینا بھی آپ کا ثواب میں شامل ہو جائے گا، کھانا بھی آپ کا ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جب آپ سوئیں تو آپ یہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس یعنی سکون کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا، اور دن کو معاش دوڑ دھوپ اور روزی کمانے کے لیے بنایا۔ تو آپ جب رات کو سوئیں تو بھئی اللہ کا حکم ہے سونا، رات آرام کے لیے۔ جب آپ دن میں باہر جاتے ہیں کام کاج کے لیے آفس میں، تو بس آپ یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ معاش کے لیے بنایا ہے، دوڑ دھوپ کے لیے بنایا ہے، تو اب یہ ثواب ہو گیا۔ تو جو متقین کا تقویٰ ہے کہ مباح سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ مباح کو کنورٹ کر دینا ثواب میں، نیت کر کے نیت کر کے۔ ایک اور تقویٰ اس میں ایڈ ہوتا ہے، چوتھا سالکین کا تقویٰ۔ سالکین، سالک سیر و سلوک، شاید آپ نے کتاب پڑھی ہو، عرفانیات کی منزلیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کا تقویٰ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، گناہ چھٹ جاتے ہیں، نیکیوں پر عمل ہو جاتا ہے، یعنی تمام گناہ چھوڑ دے آدمی اور تمام نیکیوں کو کر ڈالے، تو جو کہتے ہیں کہ 80,000 90,000 ظلماتی حجاب اور 90,000 نورانی حجاب اللہ اور بندے کے درمیان ہیں۔ 90,000 ظلماتی حجاب یعنی گناہ کے حجاب، تو اگر آدمی سارے گناہ چھوڑ دے گا، 1 2 3 100 200 1000 2000 50,000 90,000 ایک ایک کر کے حجابات ہٹتے چلے جائیں گے۔ اور جب آدمی نیکیاں کرے گا تو نورانی حجاب ہٹیں گے، یعنی 1 2 10 100 200 1000 2000 20,000 50 پھر 90,000۔ جب سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں تو آپ گویا خدا کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ آپ جنت دوزخ کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اس دیوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا رجب علی خیاط کے حوالے سے یا محقق ہلی کے حوالے سے، کہ وہ انسان کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کل تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حجابات، اور یہ عرفانیات کی منزلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو وہاں تک پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس سالک کو اختیار دے دیتا ہے کہ تم جب چاہو اپنی موت کو گلے لگا لو، جب چاہو مرو، یا جب چاہو اپنی زندگی کا اختتام کرو۔ ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا، ہم سے کہا جائے کب مریں گے تو ہم کہیں گے ہمارا تو جی یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی نہ مریں، لیکن سالک جو اپنے عروج پر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود اختیار دے دیتا ہے کہ تمہاری مرضی، تم جب چاہو مرو۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پھر وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ جب آدمی مستحبات پہ عمل کر کے خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، خدا اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، تو پھر وہ وہی کچھ کرتا ہے، وہی کچھ مد نظر رکھتا ہے کہ جو اللہ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ سالکین کی منزل ہے کہ جب آدمی غیر خدا کے لیے کچھ نہیں کرتا، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا سب کچھ
وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو اللہ جسے کہتے ہیں کہ چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی ہر کام میں قربتاً اللہ کہ میں جو کچھ کروں گا. مثلا میں ایک مثال دوں, نجف کے پرانے طلباء علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی دعوت کی جاتی تھی اور ان کے سامنے کھانا پیش رکھا جاتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے آدمی جب کھانا کھاتا ہے دعوت میں تو ذرا لذیذ ہوتا ہے عام کھانوں کی بنسبت. تو اگر طلباء یا علماء یا اس زمانے کے جو افراد تھے وہ دیکھتے تھے کہ سالن لذیذ ہے تو اس میں پانی ملا دیا کرتے تھے, پانی ملا کے اس کو کھایا کرتے تھے کہ ہمیں اس لذت کی عادت نہ پڑ جائے, یا ہم یہ نہ کہیں کہ اس کو کھا کے مجھے لذت آ رہی ہے تو میں کہاں سے آ گیا, میں ہونا ہی نہیں چاہیے بیچ میں تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو, کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو, اور میں اللہ کے لیے کھا رہا ہوں. اور بنیادی طور پہ تو دیکھا جائے کھانا جو ہے نا وہ لذت کے لیے نہیں ہوتا ہے, کھانا جو ہے وہ طاقت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد بھوک کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد لذت کے لیے ہوتا ہے. یہ بات آپ کو رمضان میں سمجھ میں آئے گی. رمضان میں انشاءاللہ ذرا سخت باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ, تو یہ باتیں رمضان میں ہی سمجھ میں آتی ہیں. یہ جو ہم کھاتے ہیں نا اسنیکس, جو کہ اس وقت ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا سب سے بڑا سبب ہے, اسنیکس بار بار کھانا, چپس کھا رہے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہیں, چلی کھا رہے ہیں, چلی ملی کھا رہے ہیں, یا چاکلیٹ کھا رہے ہیں, پاپ کارن کھا رہے ہیں, فرینچ فرائز, یہ سب جو ہے اسنیکس ہیں نا. اور آج کل آدمی کھانا بھول گیا ہے, اسنیکس جو ہیں وہ ذہن میں ہے. یہ اسنیکس بار بار انسولین سیکریٹ کرتے ہیں, جب انسولین بار بار سیکریٹ ہوتی ہے تو کچھ ضائع بھی ہوتی ہے. جیسے آپ ایک مرتبہ ایک گلاس پانی لے کر پی لیں تو پانی کم ضائع ہوگا, 2-4 قطرے گریں گے, لیکن وہی پانی, اتنا ہی پانی آپ بار بار تھوڑا تھوڑا لے کے پئیں تو ظاہر سی بات ہے کولر کو کھولنے میں بند کرنے میں کچھ قطرے گریں گے. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم بار بار اتنا کھا رہے ہیں, صبح کھا رہے ہیں, پھر 11 بجے اسنیکس لے رہے ہیں, دوپہر میں کھا رہے ہیں, پھر شام کی چائے میں ہائی چیز پکوڑے سموسے, پھر رات کا کھانا, پھر رات کو سوتے سوتے چاکلیٹ چپس یا آئس کریم یا مونگ پھلی وغیرہ. تو 6 کھانے ہم کھا رہے ہیں, تو اب انسولین بھی اسی طرح ضائع ہو رہی ہے. تو دنیا میں نمبر 1 جسے کہتے ہیں کہ اس وقت جو بیماری ہے, اور پاکستان نمبر 1 ہے, یہ بھی عجیب بات ہے. نمبر 2 اوور آل کیسز آف ڈائبٹیز, اور نمبر 1 اکارڈنگ ٹو نیو کیسز آف ڈائبٹیز. بہرحال تو ہم طاقت کے لیے کھاتے ہیں, اصولاً ہمیں طاقت کے لیے کھانا چاہیے, لیکن ہم بھوک کے لیے کھاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہم ذائقے کے لیے کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کھانا کھا لیا, لیکن گھر میں کسی نے آرڈر دیا, باہر سے ہوم ڈیلیوری ہوئی, بروسٹ آ گیا, برگر آ گیا, اور آپ نے کہا چلو بھائی. تو آپ نے کھانا بھوک کے لیے نہیں کھایا, نہ طاقت کے لیے کھایا, اب آپ نے لذت کے لیے کھایا کہ چلو بھائی کھا لیتے, کھانا تو کھا لیا لیکن پھر بھی کیا حرج ہے. تو یہ آپ کو کب محسوس ہوگا جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں گے, نہ آپ لذت کے لیے کھائیں گے, نہ آپ بھوک کے لیے کھائیں گے, آپ طاقت کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے لیے کھائیں گے. اور اگر بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے تو پھر آپ طاقت کے لیے کھائیں گے. تو ویسے اگر آپ روزہ نہ رکھیں, دوپہر میں شام میں آپ نے کھایا ہوا ہے, تو آپ رات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے, رائتا کیوں نہیں ہے, پاپڑ کیوں نہیں تلے, کیچپ کا ہے, دہی کا ہے, وغیرہ وغیرہ. لوازمات پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور جو دال رکھی ہوئی ہے یا سالن رکھا ہوا ہے یا سبزی رکھی ہوئی ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. تو یہ لذت کے لیے ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں. جب ہم رمضان میں کھائیں گے آپ دیکھیے گا تو پھر ہم بھوک کے لیے کھائیں گے کہ بھئی جو بھی رکھا ہے وہ آپ نے کھا لیا, کچھ بھی نہیں بولا. لیکن جب آپ بغیر زہری کا رکھیں گے تو آپ کہیں گے بھئی جو بھی لا دو, زہر بھی لا دو تو میں کھا لوں گا, اس وقت جو ہے وہ میں کھڑا نہیں ہو جا رہا جسے کہتے ہیں. اور یہ اہل بیت اور ان کے اصحاب کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. بعض اوقات وہ 2 روزے 3 روزے ایک ساتھ رکھ لیا کرتے تھے. بہرحال تو تابعین کا تقوی حرام کاموں سے بچنا, صالحین کا تقوی مشتبہ امور سے بچنا, متقین کا تقوی مباح سے بچنا, یعنی مباح کو کنورٹ کر دینا ثواب کے کام میں. اور آخر میں سالکین, عرفانیات کی منزل پہ جو پہنچے ہوئے, جن کے حجابات ہٹ گئے ہیں, کہ ہر غیر اللہ سے بچنا, یعنی ہر وہ کام جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے جو بظاہر گناہ نہ ہو لیکن گناہ کی طرف لے جا سکتا ہو. ملا احمد نراقی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں
کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ کا روزہ ہے، یہ بھی فضول گوئی ہے۔ بتائیں ہم فضول گوئی کیا کہتے ہیں؟ اللہ بلا اور بغیر سوچے سمجھے بچے جو بول رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ کا روزہ ہے، یہ بھی فضول گوئی ہے۔ خیر رمضان میں تو پوچھنا ہی غیر ضروری ہے، بھائی روزہ ہونا چاہیے، نہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہی بات کر رہا ہوں میں روزے سے، رمضان سے ہٹ کر کسی سے یہ پوچھنا آپ کا روزہ ہے، یہ بھی فضول گوئی ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے کہہ دیا ہاں میرا روزہ ہے، اب وہ شخص اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر سمجھے گا کہ دیکھیں آپ کا روزہ نہیں ہے، میرا روزہ ہے۔ اب وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اگر اس کا روزہ نہ ہوا تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ سامنے والا توقع کر رہا ہے کہ میں اتنا متقی پرہیزگار ہوں کہ میرا روزہ ہونا چاہیے لیکن میرا روزہ نہیں ہے، تو اس کو یہ شرمندگی ہوئی۔ تو دونوں صورتوں میں جب ہی کہا جاتا ہے کہ خاموشی عبادت سے پہلے سکھائی جاتی ہے، یعنی عبادت سے پہلے انسانوں کو خاموش رہنا سکھایا گیا۔ جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ سنیں گے، اور وہ سگنلز بھی، الہی اشارے بھی، الہام بھی پھر آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں اترے گا، جو اللہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے تو سن نہیں رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جب خاموش ہوتا ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو خاموشی اس لیے بھی جسے کہتے ہیں کہ بہت ضروری اور فضول گوئی کی بڑی مذمت جسے کہتے ہیں آئی ہے۔ تو یہ بہرحال 4 مراحل تقوی کے ہو گئے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی مقامات کے اعتبار سے کہ آدمی وہ گناہ کہاں سے انجام دے رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی 4 ہم نے مرحلے یا اقسام گنوائی، یہ ہیں مراتب کے اعتبار سے کہ جو گناہ سے بچ رہا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، تابعین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، متقین میں سے ہے، یا سالکین میں سے ہے۔ اب ہے کہ کوئی گناہ آپ کے کس آرگن، عضو سے ہو رہا ہے۔ نمبر 1 مراتب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اب آ جائیں مراتب کے اعتبار سے۔ نمبر 1 اعتقادی گناہ۔ اعتقادی گناہ یعنی شرک، یعنی غلو۔ شرک یعنی اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دینا۔ غلو یعنی امام کو مثلا خدا بنا دینا، علی کو اللہ کہہ دینا، یہ اعتقادی گناہ ہے۔ اعتقادی گناہ میں انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بس اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اعتقاد یا عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بغیر کسی لاجک کے آپ جو ہیں وہ اپنا لیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، بغیر کسی لاجک کے، اگر آپ کو کہا جائے بھائی آپ لاجک دیں کہ خدا کیوں ہے، کہاں ہے، 2-4 جملے شاید آپ بول پائیں، شاید نہ ہی بول پائیں، تو یہ اعتقادی گناہ ہوتا ہے، انحراف کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ دوسرا گناہ ہوتا ہے قلبی گناہ، جو انسان دل سے کرتا ہے۔ دل سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے بہت توجہ سے کرتا ہے، دل سے کون ہوتا ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ شرک، تکبر ہے، حسد ہے، لالچ ہے۔ یہ تکبر جیسے شیطان نے کیا تھا کہ میں آدم سے برتر ہوں، یا حسد ہے جو کہ قابیل نے کیا تھا کہ میں حابیل سے افضل ہوں، مجھے خلافت ملنی چاہیے، اور حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اسی طرح لالچ ہے کہ انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے اس چیز کی جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کو لالچ ہوئی، لیکن وہ گناہ کے ضمن میں نہیں آئے گا بلکہ ترک اولا کے ضمن میں آئے گا، کہ آدم کو کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس درخت کا پھل تم نہ کھاؤ، تمہارے لیے بہتر یہ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے، اپنے قریب کے لوگوں سے یہ توقع بھی نہیں کرتا کہ وہ ترک اولا کریں، یعنی 2 چیزوں میں سے بہتر چیز کو نہ اپنانا، یہ ترک اولا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ توقع نہیں کرتا۔ اور تیسرا، اچھا اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، شرک، وہ اعتقادی گناہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن یہ جو قلبی گناہ یہ بھی نظر نہیں آتے، تکبر اور حسد، مثلا لالچ،
لیکن یہ بہت بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے قابیل کو حسد تھا اور وہ قتل پہ آمادہ ہو گیا, اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو. شیطان کو تکبر تھا لیکن اس نے اس تکبر کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کر ڈالی اور ڈٹ گیا اپنے تکبر پہ, اپنی بات پر. اسی طرح لالچ, فقط ایک درخت کا پھل تھا, نہ کھاتے آدم, کتنی بڑی سزا کہ دنیا میں بھیج دیا گیا. ہم بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ورنہ ہم آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں موجود ہوتے. تو بیسیکلی ہم جنتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا باہر جاتے ہیں کینیڈا امریکہ, آپ کون ہیں؟ میں پاکستانی. کیوں پاکستان سے آئے؟ یا افریقہ والا یہاں آتا تو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں افریقی ہوں. کیوں؟ میں افریقہ سے آیا ہوں. بیسیکلی آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ نہ پاکستانی بتائیں نہ اپنے قبیلے کے نام بتائیں, گئے میں جنتی ہوں, کنفرم جنتی. کہ آدم علیہ السلام میرا ملک یعنی جہاں پہ آپ کے آباء و اجداد یا والدین رہتے تھے, جہاں آپ موجود تھے پہلے, تو آباء و اجداد تو ہمارے جنت سے آئے, ظاہر سی بات ہے. تو ہم بیسیکلی جنتی ہیں. کسی نے امام سے پوچھا کہ امام میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو امام نے کہا تو جنت میں ہے, یہ دعا کر نکالا نہ جائے. تو اس نے کہا کیسے؟ کہنا کیا تو ہماری ولایت پہ یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا ہاں. کہنا بس تو جنت میں ہے, اب کوئی ایسی گستاخی نہ کر, کوئی گناہ نہ کر کہ جس کی وجہ سے تجھے نکال دیا جائے. بیسیکلی انسان جنت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ باقاعدہ ایک امریکی ریسرچ بھی ہے, شاید آپ کو میں نے بتائی ہو, ابھی ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے. انہوں نے یہ ریسرچ کی ہیومن بینگ پہ کہ یہ انسان جو ہے نا کہیں اور سے آیا ہوا ہے بندہ ہے, یا اس کے آباء و اجداد کہیں اور تھے, یہ غلطی سے یہاں آ گیا ہے. یا یوں کہہ لیجیے انسان از ناٹ کمپیٹیبل ود دا ورلڈ, ہم اس دنیا کے لیے ہے ہی نہیں. یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ کو کہیں پکڑ کے امیزون کے جنگل میں ڈال دیا جائے تو ہر کوئی کہے گا بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں تو نہیں ہونا چاہیے, آپ تو اپنے گھر جائیں, اپنے ملک جائیں. تو بیسیکلی فرشتے بھی ہمیں دیکھ کے, جن بھی ہمیں دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دنیا میں, آپ کو تو جنت میں ہونا چاہیے, آپ یہاں کہاں گھوم رہے ہیں. تو ہم پھر بتائیں گے کہ بھئی کیا کریں, آدم علیہ السلام نے ایسے غلطی ہو گئی تھی, ترک اولا ویسے. تو بیسیکلی کیوں سائنسدانوں نے کیسے, ان کو تو نہیں پتہ نا آدم علیہ السلام کی سٹوری, ان کو تو نہیں پتہ ترک اولا اور دنیا نہیں. انہوں نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ انسان کمفرٹ زون ڈھونڈتا ہے, ہر شخص کمفرٹ زون ڈھونڈتا ہے. یعنی کہ مجھے آسانی ملے, آرام ملے, آسائش ملے. یعنی ہمارا کھانا پینا آرام و آسائش کے لیے, ہم جو پہنتے ہیں اس میں ستر پوشی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, حجاب کا کانسیپٹ دینداروں میں ہوتا ہے. لیکن اوورال دنیا میں دیکھا جائے ہم ستر پوشی اس لیے کرتے ہیں ہم اسمارٹ لگیں, ہم اچھے لگیں, اور لوگ کہیں واہ واہ کریں بلا قیمتی لباس ہے مثلاً, یا سردی گرمی سے بچانے کے لیے, کمفرٹ کے لیے. تو ہم سوتے ہیں کمفرٹ کے لیے سوتے ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم منفی پہلو میں جائیں عبادات, ہم اس لیے عبادات کرتے ہیں کچھ لوگ, سب نہیں, کہ ان کو عابد کہا جائے, ان کو متقی پرہیزگار کہا جائے. یہ بھی کمفرٹ زون ہے نا, کہ انسان کو اچھی چیز چاہیے. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھئی مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے جو ہے وہ سونا نہیں چاہیے, مجھے آرام نہیں چاہیے, مجھے ہر وقت کام. اگر آپ کو بھی کہا دیا جائے کہ آپ جہاں جاب کر رہے ہیں آپ گھر بیٹھ جائیں, جتنی سیلری ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ملے گی, آپ کی مرضی ہے آپ آئے نہ آئیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے بھئی میں کیوں آؤں گا, جب مجھے جو سیلری مل رہی ہے وہ مجھے مل جائے گی تو میں گھر بیٹھوں گا. تو انسان بیسیکلی کمفرٹ زون تلاش کرتا ہے. وہ آج کل لوگ بہت کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کمفرٹ زون سے نکلیے, اپنے روٹین سے نکلیے, پھر آپ کچھ کر پائیں گے دنیا میں. تو بیسیکلی انسان, اچھا اب آپ کہیں گے بھئی ہم تو کمفرٹ زون نہیں, دیکھیں ہم جو ہے وہ آج بھی آئے ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کا روزہ بھی ہوگا, تو ہم دیکھیں دوپہر میں آپ آئے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ, اور میں مدرسے میں بیٹھے ہوئے, حالانکہ بہت سے لوگ ایبسنٹ ہیں, لیکن ہم نے تکلیف اٹھائی ہے. تو آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ کہ آپ کو جنت ملے, وہ بھی تو کمفرٹ زون ہے. تو بیسیکلی سب کمفرٹ زون کی تلاش میں, ہم موت کے بعد کمفرٹ زون کی تلاش میں, اور دنیا دار ود ان دس ورلڈ کمفرٹ زون کی تلاش میں. اور اس کا فیصلہ کون بہتر ہے, یعنی جو دنیا میں کمفرٹ زون تلاش کر رہا ہے وہ بہتر ہے, یا جو آخرت میں کمفرٹ زون تلاش کر رہا ہے وہ بہتر ہے. وہ ایک اگر لاجیکلی آپ اپنائیں تو وہ بھی واضح ہے کہ دنیا کا کمفرٹ زون عارضی ہوتا ہے. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو دائمی ہو, کوئی بادشاہ ہمیشہ کے لیے نہیں گزرا, بلکہ قیامت سے لے کے
آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جو زندہ ہو. تو آخرت کا کمفرٹ زون ہمیشہ کے لیے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد جب کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بڑی نعمت دوں، جنتیوں کو کہے گا، جنتی پوچھیں گے بھئی اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. موبائل بھی آپ لیتے ہیں نا تو 6 مہینے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ اب دوسرا لوں گا میں. نئے جسے کہتے ہیں کہ فنکشنز والا موبائل آ گیا. گاڑی آپ لے لیں، آپ 6 مہینے نہیں گزرتے، سال نہیں گزرتا، آپ کہتے ہیں نہیں میں دوسری گاڑی لوں گا. گھر آپ لے لیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا سا چھوٹا پڑ رہا ہے، ہم انشاءاللہ پیسے آئے تو ہم فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ کمفرٹ زون کی تلاش میں رہتا ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم محال چیزوں کی تمنا نہ کرو. محال یعنی ناممکن. تو لوگوں نے پوچھا امام یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم محال ناممکن چیزوں کی تمنا کریں؟ تو امام نے کہا کیا تم اس کی تمنا نہیں کرتے کہ تمہیں دنیا میں آرام و سکون ملے؟ تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں کرتے، یہی تو سب چاہتے ہیں. تو امام نے کہا دنیا میں آرام و سکون نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے. حقیقی مومن جو ہے نا، چاہے اس کو بادشاہ بھی بنا دیا جائے پوری دنیا کا، اور ایسا بادشاہ کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، وہ بھی سکون سے نہیں ہوگا. اس کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے اتنی بادشاہت دی گئی ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا، میں حساب کیسے دوں گا؟ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ میری سلطنت کتنی بڑی ہے، مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ میری سلطنت کے عوام جو ہیں، رعایا جو ہے وہ خوش ہے کہ نہیں. تو کمفرٹ زون جو ہے وہ آپ کا جنت ہی میں ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے اعتقادی گناہ، اس کے بعد قلبی گناہ، اور ایک اعضاء و جوارح سے جو گناہ ہوتا ہے. اعضاء و جوارح سے گناہ جو ہوتا ہے اس کی ایک افادیت، فائدہ یہ ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے. یعنی ہاتھ سے آپ کسی کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نظر آ گیا. آپ موسیقی سن رہے ہیں، کان سے نظر آ جاتا ہے. بد نظری کر رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. چوری کر رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. غیبت کر رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. تو اعضاء جوارح سے گناہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بھی احساس ہو جاتا ہے. قلبی گناہ کا پتہ نہیں چلتا، آپ کے دل میں ہوتا ہے لیکن وہ کبھی نہ کبھی آشکار ہوتا ہے. اعتقادی گناہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے پتہ چلانا کہ انسان جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. بعض اوقات آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اسی طرح رہ رہا ہوتا ہے جس طرح آپ رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آئیے ایک تیسری کلاسیفیکیشن، ایک تیسری درجہ بندی ہے شدت گناہ کی وجہ سے. یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ جیسے کہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں لکھا ہے کہ وہ گناہ جن کی تعدیب یا سزا قرآن اور سنت میں آئی ہے واضح طور پر کہ یہ گناہ ہے اور اس کی یہ سزا ہے، مذمت آئی ہو واضح طور پہ. اور کہتے ہیں کہ 7 سے لے کر 700 تک ہیں یہ، 7 بڑے اور 700 تک. اور گناہ صغیرہ جن کی واضح طور پہ سزا معین نہ کی گئی ہو، یعنی بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا، مرد کے لیے ریشم یا سونا پہننا. لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ صغیرہ مسلسل کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. چھوٹا تو ہے بھئی، دیکھیں نا آپ کے امی ابو پانی لانے کا کہتے ہیں اور آپ نہیں لاتے، اور ایک نماز کا کہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے. دونوں گناہ ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنا امی کے لیے بھی گناہ ہے اور اللہ کے لیے بھی سزا کا سبب بنتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں پانی نہ لانے میں بھی آپ نافرمانی تو ماں باپ کی، والدین کی کر رہے ہیں نا. تو یہ نہ دیکھو کہ تم
چھوٹا گناہ کر رہے ہو، یہ دیکھو تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ زیادہ اہم ہے۔ اور حقیقت ہے کہ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ عمر بن عبید چھٹے امام کے صحابی تھے، تو ایک دفعہ امام کے پاس آئے اور امام سے پوچھنے لگے کہ یا امام گناہان کبیرہ کیا ہے؟ تو امام نے اپنے صحابی کو گناہان کبیرہ کی فہرست گنوانا شروع کی، اور ہر گناہ کے ساتھ قرآن کی آیت 1 2 3 4 5 10 20 21واں گناہ جب انہوں نے بیان کیا تو عمر بن عبید بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی ان میں تاب ہی نہ تھی گناہ کی فہرست فقط سننے کی۔ تو وہ شخص گناہ کرتے ہوئے کتنا گھبراتا ہوگا، کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ ہم تو جو ہے وہ گناہ ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے اللہ ہمارے لیے ہی بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے، اور وہاں ایک ایسے شخص کی بات ہے کہ وہ گناہ کی فہرست ہی سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا کہ میرا کیا ہوگا اگر میں نے خدا نخواستہ یہ گناہ کر ڈالا۔ تو یہ گناہوں کی تقسیم ہے، اور اس میں سب سے اہم تقسیم جیسے کہ ہم نے شروع میں بتائی کہ انسان جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹارٹ آپ حرام سے لیں، حرام سے بچیں، پھر مکروہ سے بھی بچیں، پھر مباح کو کنورٹ کر دیں مستحب میں یا ثواب میں، اور پھر ہر کام کے لیے آپ کہیں قربتاً اللہ، ہر کام جو ہے وہ آپ کا خدا کی رضا یا خدا سے قریب ہونے کے لیے آپ کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ بڑے درجات پر پہنچ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ بھی آگے آئے گا فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے، فوائد اور نقصانات میں بھی انشاءاللہ، کہ کتنا اہم ہے گناہوں سے بچنا، کتنا اہم ہے تقوی اختیار کرنا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کیوں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ہدف تقوی رکھا ہے۔ روزے کا ہدف یہ نہیں لکھا کہ شاید کہ تم عابد بن جاؤ، شاید کہ تم سخی بن جاؤ، شاید کہ تم محسن نیکوکار یا نیکی کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم شب دار بن جاؤ، شب داری کرنے والے بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، نہیں، تم متقی بن جاؤ۔ یعنی فوکس سارا کا سارا روزے کا تقوی پر ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اب آئیے روزے کی اہمیت کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ فضیلت یعنی ایسی اہمیت جس میں کوئی ثواب یا پیغام پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم بزرگی والا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ بے شک تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محترم بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ سورہ حجرات قرآن کا 49واں سورہ ہے، 49۔ اچھا، اس آیت سے پہلے، یعنی اس ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبائل کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں منقسم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ کسی کو افریقہ میں پیدا کیا کالا سیاہ، کسی کو امریکہ یورپ میں پیدا کیا گوری جسے کہتے ہیں کہ رنگت والا، کسی کو پاکستان انڈیا میں پیدا کیا براؤن، کسی کو چائنا میں پیدا کیا، اور اس کے بعد پاکستان، چائنا، امریکہ، افریقہ، اس میں بھی قبیلے بنا دیے مختلف بولی بولنے والے یا مختلف رنگت رکھنے والے، مختلف قد کاٹ کے، تاکہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے، زبان بولنے پہ، ثقافت پہ، یا جسمانی خد و خال کے حوالے سے۔ تو لیکن اگر کوئی گورا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی منصب والا ہے، ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تقوی بزرگی کا یا اللہ کے نزدیک بہتر ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تمام خواص
دولت ہے، مال ہے، بیوی بچے ہیں، شوہر، خاندان، دوست احباب، یہ منصب، یہ سب ثانوی چیزیں. دنیا میں تو اس کی جسے کہتے ہیں کہ قدر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک دیکھیں، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ علم والا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ علم والا ہوگا تو زیادہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مثلا امامہ ابا قبا پہنا ہو. نہیں، علم کا بھی جو مقصد ہے نا وہ بھی تقوی ہے، تزکیہ نفس ہے. اگر وہ آپ نے حاصل نہیں کیا تو آپ کا علم آپ کے لیے وبال بن جائے گا. کہتے ہیں قیامت میں جاہل کی 70 لغزشیں پہلے معاف ہوں گی اور پھر عالم کی ایک لغزش معاف ہوں گی. جاہل یعنی ظاہر بات اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو اتنی معرفت نہیں تھی. عالم تو درس دیتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوگا اگر اس نے عمل کیا. اگر نہیں کیا تو ایک لغزش پہ وہ کھڑا رہے گا کہ تم نے یہ کیا کیوں، اور اس کا ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. وہ 70 اس کے جب معاف ہو جائیں گے پھر کہا جائے گا چلو ٹھیک ہے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ علم بھی آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے، عذاب بن سکتا ہے اگر آپ اس پہ عمل نہ کریں. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اپنے آس پاس بھی ہم لوگ عموماً مجلسوں میں بھی جاتے ہیں تو ان سے زیادہ گرم جوشی سے ملتے ہیں جو کام کے لوگ ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں یا کسی منصب پر ہوتے ہیں یا لوگ ان کی زیادہ عزت کر رہے ہوتے ہیں یا بزرگی کی وجہ سے کسی. حالانکہ اگر آپ کو عزت کرنی چاہیے، عزت تو خیر سب کی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ جسے کہتے ہیں نا عزت، زیادہ گرم جوشی سے ملنا اس سے جو متقی پرہیزگار ہو. یہی ہمارے یہاں فقدان ہے. بلکہ بیچارے ایسے متقی پرہیزگار کو تو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بھئی تم تو ہر وقت حلال حرام کے چکر میں پڑے رہتے ہو، تم تو ہر وقت فقہ اور اصول میں الجھے ہوئے رہتے ہو. بھئی یہ دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ ترقی کس میں ہے، آدمی اس میں زیادہ. بھئی یہ تو سیدھے سادے ہیں، اگر کوئی غلط کام ہوا تو روک دیں گے، جاب سے نکالے جائیں گے. اب ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ٹوک دیا کرتے ہیں. ابھی ایک جوان کے بارے میں سنا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ آفس میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، یعنی حرام تک کی بات نوبت آ رہی ہے یا کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایتھیکل جسے کہتے ہیں، ایتھیکلی بھی بعض اوقات. تو جب اس نے بتایا، ریزائن دیا اپنے باس کو، تو باس نے کہا آپ کیوں ریزائن دے رہے ہیں؟ کہنا سر آفس میں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے اور مناسب نہیں ہے کہ حرام میرے پیٹ میں جائے. اور وہ پریشان ہو گیا بھی کیا غلط ہو رہا ہے. تو اس نے کہا سر فائدہ کیا بتانے کا آپ کو، آپ ٹھیک تو نہیں کریں گے میرے لیے، تمام لوگوں کو آپ ان کی اصلاح تو نہیں کریں گے، تو آپ میرا استعفیٰ یہ لے لیں. تو بار بار اس سے پوچھا گیا، انہوں نے پوری لسٹ گنوا دی. اب وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی یہ چیزیں ہیں تو، لیکن ہم کیا کریں، کچھ بزنس کمپٹیشن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی کو بہت سارے غلط فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے یہ ہماری جاب چھوڑ کے؟ اس نے کہا میں خود اپنا سیٹ اپ بناؤں گا اور پھر اپنی مرضی سے کام کروں گا، تو حلال حرام کا میں خیال رکھوں گا اور یہ اپنی ٹیم بنا کے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. میں نے تیاری شروع کر لی ہے. تو باس نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں آفس دیتے ہیں، تم اس آفس میں بیٹھو، مطلب وہ ہماری ایک برانچ ہوگی، تم اس آفس میں بیٹھو اور جو تمہیں لڑکے چاہیے، امپلائیز چاہیے وہ بھی ہمیں بتاؤ دیں گے، انویسٹمنٹ چاہیے وہ بھی ہمیں دیں گے، آپ کو جو کرنا ہے آپ اس آفس میں کریں اور ہم آپ کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے. یعنی کچھ لوگ بزنس ایکسپینڈ کرتے ہیں نا، تو بھی اسلام آباد میں برانچ کھول لی، فلاں جگہ ایک آفس کے 2 آفس ہو گئے، ایک کمپنی سے 2، ایک فیکٹری سے 2. تو اس کا ٹھیک ہے آپ آفس کھولیں، چھوٹا سا آفس ہم سیٹ اپ بنا کے دیتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی سے آپ رولز ریگولیشن چلائیں، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے. دیکھا آپ نے کہ جب جو شخص جو ہے حلال حرام کا خیال رکھتا ہے تو اس کو بزرگی ملتی ہے، بشرط یہ کہ اللہ بھی بزرگی دیتا ہے اور انسانوں کے سامنے بھی. احادیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ 2 چیزیں مفقود ہوں گی، نہیں ملیں گی، حلال روزی، قابل بھروسہ دوست. ابھی 2 چیزیں آج کے زمانے میں نہیں ہے نا.
حلال آپ مردوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ جب تک جھوٹ نہ بولو، جب تک گھماؤ نہ بات کو، تو آدمی یقین ہی نہیں کرتا۔ آپ کہیں کب ملے گا یہ؟ اب درزی کہہ دے 1 ہفتے بعد ملے گا، تو آپ کبھی اس درزی کو کپڑے نہ دیں، اور کہتے 2 دن میں مل جائے گا، آپ دے دیں گے، ملے گا وہی 1 ہفتے میں، کام بہت ہے، یہ ہو گیا، لائٹ چلی گئی، فلاں فلاں فلاں، تو جھوٹ بولے بغیر۔ لیکن یہ کہ اگر آدمی ڈٹ جائے تو کہتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ، ابھی آگے ہم پڑھیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلَ يَخْرَجُهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے يَجْعَلُهُ مَخْرَجَهُ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایگزٹ، خروج، نجات کے راستے نکال دیتا ہے، کچھ نہ کچھ نکال۔ یوسف کے لیے نکالے تھے نا، وہ حرام کام سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کا فوکس، آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، جو لکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس کا فوکس بھی یہی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، تبھی میں اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار بنوں گا۔ دوسرا، فضیلت کے اعتبار سے ایک حرام لقمے سے بچنا 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک حرام لقمے سے بچنا، اب 2000 رکعت نفل آپ شاید سال بھر میں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور ایک لقمہ چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے، تو ایک حرام لقمے سے اگر آپ آدمی بچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے 2000 مستحب نمازیں جو پڑھے اس سے بہتر ہے۔ 1 درہم اس کے مالک تک پہنچانا 70 مقبول حجوں سے بہتر ہے۔ حج اب تو 10-12 لاکھ کا ہو گیا، اب تو خواب میں بھی لوگ نہیں دیکھتے حج کو، اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ حج کر لیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں، کیونکہ مسائل حج اتنے، تو 70 اور وہ بھی مقبول حج، اللہ نے پہلے سے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ 1 درہم اس کے مالک کو پہنچانا۔ ہم کتنے قرضے لے کے بھول جاتے ہیں، کتنے قرضے لے کر نیت کرتے ہیں کہ نہیں لوٹائیں گے، ان کے پاس تو بہت ہے، نہیں دیا تو کیا ہوگا۔ 1 درہم، 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 سینٹ، 1 تومان، 1 ریال، اگر آپ نے اس تک پہنچا دیا کہ نہیں بھائی مجھے پہنچانا ہے، تو یہ آپ کے 70 مقبول حج کے برابر ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا جو ہم نے ابھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے لیے کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نمازی بن جاؤ، تم روزے دار بن جاؤ، تم حاجی بن جاؤ، تم عابد بن جاؤ، اسی لیے نہیں کہہ رہا کہ حرام سے بچنا عبادتوں سے، یعنی واجب عبادت تو کرنی ہے نا آپ کو، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نفلی حج، نفلی نمازیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ عبادتوں سے بہتر آدمی کو جو فکر ہوتی ہے نا، وہ ایک ہمارے مجتہد نے بڑی اچھی بات کی تھی، تم واجبات ادا کرو اور اس کے بعد لوگوں کی خدمت کرو، تمہاری نجات میرے ذمہ، یعنی میں قیامت میں گواہی دوں گا۔ حقیقت ہے کہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ عبادت میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت، جسے کہتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہتی، کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے، ہم اس کی جسے کہتے ہیں فکر نہیں کرتے۔ تو گناہوں سے بچنا نفلی عبادتوں، جیسے آپ نے اندازہ لگا لیا 70 مقبول حج، 2000 رکعت نفل نماز، ان سے بھی بہتر ہے۔ اب آ جائیں گفتگو کے چوتھے مرحلے اہمیت کی طرف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے پہلا نقطہ یا پہلی اہمیت، تو جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا ہدف کیا ہے؟ روزے کا ہدف تقوی ہے۔ پورے رمضان کا ہدف تقوی ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف رمضان آپ نے تقوی نہیں حاصل کیا، پورے روزے رکھ لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 1 بات۔ اچھا، اس آیت کی مزید اہمیت اس وقت اجاگر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے، جو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے روزوں کا ہدف تقوی کیوں رکھا، تو اس طرح ہو جاتی ہے اجاگر کہ جب رسول نے خطبہ شعبانیہ ختم کیا
ختم کرنے کے فوراً بعد مولا علی کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ جو مطلب رسول اہمیت رمضان سمجھا رہے تھے کہ جو اس مہینے کو پالے وہ کیا کرے. نہیں روزہ رکھے, ہم کہتے ہیں روزہ رکھ کے, اچھا روزہ رکھنا جو ہے کوئی کام نہیں ہے, کھانا کام ہے, نہ کھانا کام نہیں ہے, سمجھے آپ. تو روزہ ایک عجیب عبادت ہے جس میں کچھ نہیں کرنا ہے. نماز میں بھی کچھ کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, اذکار پڑھنے ہیں. حج میں بھی کچھ کرنا ہے, طواف کرنا ہے, سعی کرنا ہے, رمی کرنا ہے. جہاد میں بھی کچھ کرنا ہے, آپ کو تلوار نکالنی ہے, مارنا ہے. روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے, یعنی حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں کھانا ہے, یعنی یہ زحمت بھی نہیں ہے. تو دیکھا جائے ایک دوسرے زاویے سے روزہ سب سے سہل عبادت ہوئی نا. ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے, روزے میں کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی ہاں اب تو وہ پھر ایک الگ ہے کہ وہ تو اور بھی زیادہ ہے کہ آپ کہیں گے میں سو جاؤں, ہاں سو جائیں, پھر آپ کا میٹر چلتا رہے گا. جیسے یانگو اور کریم والے کھڑے رہتے ہیں نا, آپ بڑے خوش, بھائی دیکھو میرے لیے کھڑا ہوا ہے, کچھ بول نہیں رہا. آپ نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکے, میں ذرا انڈے لے لوں, میں ذرا ڈبل روٹی لے لوں. ہاں بالکل بالکل میڈم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خوش ہو کتنا اچھا ٹیکسی ڈرائیور ہے. پتہ چلا واپس آتے ہیں تو وہ 700 تھا بل اور وہ 1000. کہنا آپ وہ روکے تھے نا آپ جنرل اسٹور پہ 2 ڈبل روٹی انڈوں کے لیے, تو وہ میٹر چل رہا تھا اس کا. تو ہمارا سونے میں اور آرام میں میٹر چل رہا ہوتا ہے. تو روزہ کچھ نہ کرنے کا کام ہے. یعنی ڈیفینیشن کیا ہے, فجر سے مغرب تک کچھ نہ کھانا پینا. یہ نہیں کہ کچھ کھانا پینا. ہم کہتے ہیں روزہ کیا ہے, سحری کرنا اور اس کے بعد افطار کرنا. نہیں, آپ سحری نہ کریں, آپ افطار نہ کریں, دونوں چیزیں نہ کریں, تب بھی روزہ ہے. 5 بجے روزہ بند ہوا, 7:30 پہ کھل گیا. یعنی ہم تو کہتے ہیں بند ہوا کھل گیا, یہ نہیں ہے, بس شروع ہوا اور ختم ہو گیا. اب اس کی مرضی, آپ سحری کریں نہ کریں, 1 گھنٹے پہلے کریں, 2 گھنٹے پہلے کریں, افطار کریں نہ کریں. اہل بیت کے حوالے سے ملتا ہے نا, 3 روزے جو رکھے تھے, وہ 5 روٹیاں جو دے دی تھیں, 3 روزے لگاتار رکھے تھے انہوں نے ایسے, اور رکھتے تھے. رسول اللہ تو بغیر سحری بغیر افطار کے روزے ملا دیا کرتے تھے. رسول تو اکثر آگے بیٹھتے تھے, بیگم سے پوچھا, ہاں بھائی کیا ہے ناشتے میں؟ آج ناشتے میں کچھ نہیں ہے. ہم ہوتے تھے کیا کہتے ہیں کہ تم نے پہلے بتایا کیوں نہیں, تمہیں معلوم نہیں تھا کہ انڈے نہیں ہیں, ڈبل روٹی نہیں ہے, رات میں بیٹھا ہوا تھا میں فارغ. بلکہ ہم آفس سے بھی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ذرا انڈے لے آئیں, دودھ لے آئیں, ڈبل روٹی لے آئیں. کہ آپ بتا رہی ہو جب میں آ چکا ہوں گھر میں. تو رسول کو کیا کہنا چاہیے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو بیگم ازواج سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی ناشتے میں کیا ہے. کیا ہے تو خیر پوچھتے ہی نہیں ہوں گے, ہم پوچھتے ہیں ناشتے میں کیا ہے, انڈا ہے, سیریل ہے, کیا ہے. ہاں بھائی ناشتہ. تو بیگم کہتی تھی ناشتے میں تو کچھ نہیں ہے ہی نہیں کچھ, گھر میں تو فاقہ ہے. کوئی بات نہیں, آج ہمارا روزہ ہے. کتنا ہیپی موڈ میں رسول اللہ کہہ دیا کرتے تھے آج ہمارا روزہ, کوئی بات نہیں, آج ہمارا روزہ ہے. ہمارے تو اگر سحری چھٹ جائے تو ایسے کب پہاڑ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. الماری بن کے ہم کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ, یا بستر بن کے لیٹے رہتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں کہنا, خدا کے واسطے آج ہمارا بن سحری کا روزہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا نے پوچھا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ کیا کرے. اچھا پوچھنے والا کون؟ سلونی قبل تفقدونی کا دعوے دار. اور جواب دینے والا کون؟ جو سلونی کا جو دعوے دار ہے اس کا استاد. ٹھیک ہے نا. اور جو سوال بڑا سمپل سا ہے, ہم سے بھی کوئی پوچھے بھائی ہم روزے کو پائیں یا روزہ رکھیں تو کیا کریں؟ بھائی گناہ نہ کریں, اور کیا کریں بھائی؟ نماز پڑھیں, تلاوت کریں, اذکار کریں. سمپل سے ہے, سمپل ایز دیٹ. لیکن ہائی لائٹ کرنا مقصود تھا, بتانا مقصود تھا کہ دیکھو علی سوال کر رہے ہیں تو کوئی امپورٹنٹ سوال ہوگا, رسول جواب دے رہے ہیں تو کوئی امپورٹنٹ جواب ہوگا. اچھا رسول کو چاہیے تھا کہ امام المتقین جواب دے رہا ہے, سید الاوصیاء جواب دے رہا ہے, آپ کا جانشین جواب دے رہا ہے, تو ڈیٹیل میں جواب دینا. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا استاد سے اگر کوئی عام بیک بینچر سوال کرے تو چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا جواب دے کے بھائی یہ نہ کرو, اور کوئی فرسٹ پوزیشن لانے والا سوال کرتا ہے تو وہ تفصیل سے بتا رہے ہوتے ہیں, پوری کلاس سنیں کہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے. تو مولانا نے پوچھا کہ اگر کوئی اس ماہ رمضان کو پالے تو وہ کیا کرے. رسول نے اتنا سمپل جواب دیا, محرمات الہی سے پرہیز, جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے پرہیز کرو. مطلب مولا سے آپ توقع کر سکتے ہیں
کہ وہ گناہ کریں اور کوئی ان کو نصیحت کرے، گناہ نہیں کرنا، مولا علی سنو ذرا، گناہ نہیں کرنا، یہ تو خیر رسول ہی کہہ سکتے ہیں اس جرت سے، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بتانا مقصد ہے کہ بھئی جس کو تم اگنور کر رہے ہو نا، وہی روزے کا مقصد ہے۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ گانے سن رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا روزہ بہت صحیح جا رہا ہے۔ تو محرمات الہی سے پرہیز، اس کا یہ جواب بتلا رہا ہے کہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ جو روزے کی سب سے اہم عبادت ہے، جو روزے کی سب سے اہم وظیفہ یا فعل ہے، روزے کے دوران ہم کیا کریں؟ گناہ نہ کرو۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ کے رسول نے نہ کرنے والی بات بتائی۔ ہم نے کہا نا روزہ ایک ایسی بات ہے جس میں کرنا نہیں ہے کچھ، اور اس میں پھر اسٹریس دے کے پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا ہے، روزہ رکھ لیا، اب کیا کریں؟ نہیں کرو کچھ، یعنی گناہ نہ کرو، نیکی بھی نہ کرو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ واجب نمازیں جو کہ بہرحال نہیں چھوڑ سکتے، واجب نمازیں تو وہ آپ کو کرنی ہے، یا جو جاب کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے واجب ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے آپ پر۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کہنا میرا روزہ ہے تو مجھے اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے یا یہ کرنا ہے، وہ سب مستحبات میں آ جاتے ہیں، کوئی شرائط روزہ میں نہیں آئیں گے۔ تو محرمات الہی سے پرہیز، یہ خود جو روزے کا ہدف ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، روزے سے ہٹ کر عمومی طور پہ خود امام، آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہو چھٹے امام کی، کہ 1 لاکھ کی آبادی میں اگر کوئی بہترین شخص ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ 1 لاکھ کی آبادی میں اگر کوئی بہترین شخص ہونا چاہیے تو وہ شیعہ ہونا چاہیے، یعنی کلاس میں کوئی بہترین اسٹوڈنٹ ہے وہ شیعہ ہو، کسی ادارے میں کوئی ٹاپ کرے وہ شیعہ ہو، کسی محلے میں کوئی عابد ہو شیعہ ہونا چاہیے، کسی علاقے میں پرہیزگار انسان ہو، نیکوکار ہو، شیعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہم نے سنا ہے کہ بہترین شخص ہمارا شیعہ ہونا چاہیے، لیکن کس اینگل سے، کس زاویے سے، کس حوالے سے، کس ریفرنس سے؟ تو مولا فرماتے ہیں اگر تم میرے اصحاب کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی طرف دیکھو جو گناہوں سے بچتا ہے، اپنے خالق سے زیادہ ڈرتا ہے اور اس کے ثواب کا امیدوار رہتا ہے۔ کافی کی حدیث ہے، یعنی گناہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا، ظاہر سی بات ہے اللہ سے جو ڈرے گا وہی گناہوں سے بچے گا۔ اچھا، یہ ایک مرضی کی بات بتاؤں میں آپ کو، آج کل آپ بہت سنتے ہوں گے بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک برگر لیں دوسرا برگر فری، ایک ڈریس لیں دوسرا ڈریس فری۔ ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ آپ کو معلوم ہے 2 جنتیں کس کو ملیں گی؟ ڈبل، بائی 1 گیٹ 1 فری، پیراڈائز۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں، ڈبل، یعنی ایک تو جنت میں جانا محال اور پھر 2 جنتیں۔ اب تصور کر لیں کتنا فائدے میں ہوگا صرف اس بات سے کہ سامنے سے ڈرا۔ جیسے رپورٹ کارڈ میں آپ فیل ہو گئے لکھا ہوا ہے، اب آتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ ابو کو میں کیسے دکھاؤں گا، امی کو میں کیسے دکھاؤں گا، دوستوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو آپ اس بات سے ڈریں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرا نام اعمال کھولا جائے گا تو میں کتنا شرمندہ ہوں گا لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے کتنا شرمندہ ہوں گا، اللہ کیا سوچے گا تم تو بڑے متقی پرہیزگار، میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی۔ تو جو صرف اس سے ڈرتے ڈرتے، دیکھیں آپ کو گناہ سے بچنا تو ہے، نیکیاں کرنا تو ہیں، جنت یا دوزخ کی لالچ، دوزخ سے بچنے یا جنت کی لالچ میں، اگر آپ اس نیت کو ذہن میں رکھ لینا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اللہ کا سامنا، اللہ کو فیس کیسے کروں گا، اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا۔ تو امام کے نزدیک بہترین صحابی کون ہیں کہ جو گناہوں سے بچے، اللہ سے ڈرے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا امیدوار ہو۔ رسول سے پوچھا گیا کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں لوگوں کے درمیان بھی عزت دار بن جاؤں، اللہ کے درمیان بھی عزت دار بن جاؤں۔ یہ ہوتا نہیں ہے ایسا، عموماً جو لوگوں میں مقبول ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں معتوب ہوتا ہے، اور جو اللہ لوگوں کے سامنے مجبور ذلیل و خوار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک سرخرو ہوتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات، کتنا عجیب سوال کہ میں لوگ بھی میری عزت کریں اور اللہ بھی میری عزت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہیں۔
اور ان چیزوں کی رغبت رکھو جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے کسی کا موبائل دیکھ لیا، بار بار اس کو دیکھے جا رہے ہیں، دکھانا یہ اچھا اس کا ماشاءاللہ کیمرہ تو بڑا اچھا ہے، سیلفی تو بڑی اچھی ہے، یہ وہ، بس اب آپ کی نیت اس کے موبائل پہ۔ اس کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا، او ہو کہاں تھے بھائی بڑے دنوں سے، ماشاءاللہ کون سی گاڑی، کہاں کی گاڑی، کیا یہ، آپ چیزوں سے متاثر ہوئے نا، یہ آپ کی نظریں اس کی چیزوں پر ہیں۔ ہاتھ ملانے سے پہلے بھائی یہ کپڑا کہاں سے لیا، لیس کہاں سے لگوائی، یہ دوپٹہ کہاں سے لیا، یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی چیزوں پہ نظر رکھنا، امید رکھنا، لوگوں کے پیسوں پر، لوگوں کے منصب یا لوگوں سے بنا کے رکھنا تاکہ ان سے کوئی کام نکلے۔ لوگوں سے بے نیازی اور اللہ سے رغبت، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، اللہ سے، اور اللہ سے رغبت، اللہ کے پاس جو ہے، یعنی آپ کو چاہیے بھی نا کچھ، اللہ تو مجھے دلا دے۔ بہلول سے ہارون نے کہا تھا نا کہ جب تنگ آ گیا، سے زچ آ گیا، وہ کچھ لینے کے لیے تیار نہ ہوا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا وظیفہ باندھ دیتا ہوں ہر مہینے تاکہ تم کمانے کی زحمت سے بچ جاؤ۔ تو بہلول نے کیا کہا تھا کہ جب اللہ تجھ جیسے کو دے سکتا ہے تو مجھ جیسے کو نہیں دے سکتا، تجھ جیسے غاصب کو، گناہ گار کو، تو مجھ جیسے کو نہیں دے سکتا۔ جب اس نے کہا کہ اچھا بہلول میں تمہارا قرضہ لوٹا دیتا ہوں، جو بھی قرضہ ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، کتنا ہے؟ تو کہنا قرضہ اپنے پیسوں سے لوٹانا، تیرے پاس جو کچھ ہے عوام کا، پہلے اس کو واپس کر، پھر کما، مزدوری کر، اور پھر یہ کہے کہ میرا قرضہ تو لوٹائے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ ہے بے نیازی جسے کہتے ہیں کہ، اور پھر امام فرماتے ہیں کافی کی حدیث، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو 1 لاکھ والے شہر میں رہتا ہو اور اس شہر میں کوئی غیر شیعہ اس سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہ نہیں کہا کہ عبادت گزار ہو، سخی ہو، بہادر ہو، پرہیزگار ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں نا اس پرہیزگاری میں، اس تقوی میں ایک جنرلائز ایکسس رکھ دی ہے، ہر کوئی اپروچ کر سکتا ہے۔ بھئی اب بہادری کی بات کریں تو سیدھی سی بات ہے کہ بھئی ابھی جہاد کا وقت ہے نہیں، یا ڈر لگتا ہے کچھ لوگوں کو، مثلاً حج کی بات کریں تو پیسہ اس کے لیے ضروری ہے، نماز بھی پڑھیں تو چلیں اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، نیند توڑنی پڑے گی، مسجد جانا پڑے گا۔ لیکن پرہیزگاری تو جسے کہتے ہیں نا کہ بچنے کا نام ہے نا، کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ آپ کو کہا نہیں جا رہا کچھ کرو، پرہیزگاری کا مطلب ہے بچو۔ جب آدمی بچے گا تو خود بخود نیکی کی طرف آئے گا۔ آپ نے ایک فزکس میں لا پڑھا ہوگا، جب کسی جگہ ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، اس ویکیوم کو آس پاس کی چیزیں بھرتی ہیں، آس پاس ایئر ہوگی تو وہ بھرے گی۔ جیسے ویکیوم کلینر اگر آپ نے دیکھا ہو، کیا ہو، تو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اس پائپ میں، وہ سک کرتا ہے، ڈرین کرتا ہے۔ اب جو بھی چیز آتی ہے وہ ویکیوم میں جا رہی ہوتی ہے اس کو بھرنے کے لیے۔ تو جب آپ گناہ نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنے نفس کے اندر ایک ویکیوم کریٹ کرتے ہیں، خالی جگہ۔ اب خالی جگہ بھری جائے گی آس پاس کی چیزوں سے، تو اللہ تو آپ کی رگ جان سے قریب ہے، سب سے قریب تو اللہ ہی ہے نا، تو وہ بھرے گا اس کو سب سے پہلے، شیطان تھوڑی بھرے گا۔ شیطان تو ایکسیپشن ہے، جب آپ نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا تو شیطان نے آپ کو گھیر لیا، اچھا یہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اس کو گھسیٹ لو۔ تو جب ویکیوم کریٹ ہوگا گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس ویکیوم کو وہ چیز بھرے گی جو قریب ترین ہو۔ قریب ترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہوتی ہے، وہ آپ جذب کریں نہ کریں یہ آپ کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں بھی جاتا ہے اور سمندر میں پڑے ہوئے صدف میں بھی جاتا ہے۔ سانپ کے منہ میں جو بارش کا قطرہ جاتا ہے وہ زہر بن جاتا ہے، اور صدف کے منہ میں جو قطرہ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا تو اس میں قصور نہیں، اللہ کی رحمت تو سب کے لیے تھی۔ اللہ کی رحمت تو ابو جہل پہ بھی تھی اور محمد پہ بھی تھی۔ ابو جہل نے منعکس کر دی اور محمد نے جذب کر لی۔ تو محمد سب سے بڑے انسان بن گئے، بلکہ رحمت للعالمین بن گئے۔ اللہ کی رحمت جو پوری کی پوری جذب کی تھی، اب وہ رحمت ہی تو وہ برسا رہے، اور ابو جہل نے منعکس کر دی۔ اللہم صلی علی چوتھی چیز یا اہمیت کے اعتبار سے بات کریں جو بہت ہی اہم ہے، آپ نے شاید یہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ چھٹے امام کے سامنے ایک
شخص کی تعریف کی گئی بہت زیادہ، اس کے تقوی کی نا، تو امام نے کہا چلو اس سے مل کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو۔ اچھا ہمارے اندر کبھی یہ طلب ہوتی ہے؟ ہم کبھی کسی متقی پرہیزگار شب دار روزہ دار کی بات سنیں، کبھی ہمارے دل میں طلب ہوتی ہے ہم اس سے ملیں جا کر؟ ایک سیلیبریٹی ٹی وی ڈرامے میں کام کرنے والا ہیرو ہیروئن آ جائیں چولی میں کراچی میں آپ کے گھر کے آس پاس، آپ فوراً دوڑیں گے آٹوگراف سیلفی لینے کے لیے اس کے لیے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہمارے دل میں طلب کہ بھئی ہمارے خاندان میں فلاں 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 ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں، بڑی ان کی ماشاءاللہ ہم نے باتیں سنی ہیں علم کی، پرہیزگاری کی، چلو اس سے ملتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب پوچھا نا کہ ہم کس کے پاس بیٹھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس کو دیکھ کے تمہیں آخرت کی یاد آئے، جس کے پاس بیٹھ کے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو آپ کو اپنے ڈومین میں، اپنی اپروچ میں، اپنی ایکسس میں رکھنا ہے، جن کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آئے، آخرت یاد آئے، جس کے پاس بیٹھ کے آپ کے علم میں اضافہ۔ تو دیکھیں اب امام کا علم، امام کا تقوی میں کیا اضافہ ہوگا، لیکن یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اگر تم سنو نا کسی کے بارے میں تو اس سے ملو جا کر، بلکہ آج کل کی دنیا میں تو ایک نیا یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں، سوشلائز ہوں، اگر وہ آپ سے بہتر ہے تو آپ اس سے کچھ گین کریں، اگر آپ اس سے بہتر ہیں تو آپ اس کو کچھ دیں، اس طرح یہ دنیا کا کاروبار چلے گا۔ بھائی دیکھیں نا، استاد اور شاگرد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ کمبینیشن بنتا ہے تو کچھ چیز پروڈیوس ہوتی ہے نا، استاد سکھاتا ہے اور بچہ سیکھتا ہے۔ بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا نماز باجماعت کے فوائد، وہ تو آپ نے سنا ہوگا 25 یا 27 گنا زیادہ ہے، وہ ایک الگ فائدہ ہے۔ ایک عجیب فائدہ پڑھا کہ جو شخص مسجد اس لیے جائے کہ یا تو وہ کسی کو کچھ سکھائے یا اس سے کچھ سیکھے، تو وہ اس شخص کے برابر ہے جو حج کرے۔ تو مسجد جو نماز کی جگہ ہے، آپ اس کو سیکھنے کا ذریعہ بنا لیں یا سکھانے کا ذریعہ، تو حج، روزانہ حج، 5 مرتبہ حج۔ جو مدرسہ ہے ہی سیکھنے کی جگہ، جہاں آپ اس لیے آئیں کہ یا تو سکھائیں گے یا سیکھیں گے، تو پھر آپ کو مجھ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو بس علم مل رہا ہے، آپ کے ساتھ عبادت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو امام جب اس سے ملنے گئے تو وہ رستے میں مل گیا، آگے چل رہا تھا، امام بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے چلے۔ امام نے دیکھا وہ دکان پہ رک گیا پھل کی اور 2 انار چرا لیے، پھر نکلا اس دکان سے، آگے بڑھا، آگے گیا نان بائی کی دکان پہ، 2 روٹیاں چرا لی۔ سنا واقعہ یہ آپ نے؟ اچھا سب نے نہیں سنا۔ تو 4 روٹیاں، 4 چیزیں اس نے چرائیں، 2 روٹیاں اور 2 انار، اور امام دیکھ کے پریشان اس کو، یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر آگے گیا، ایک فقیر ملا، اس کو دے دیا 2 روٹیاں 2 انار۔ اب آگے گیا تو امام نے کہا، مخاطب کر کے اس کو کہا کہ اے شخص، میں تو تجھے بہت متقی پرہیزگار سنتا تھا، میں نے تو بڑے چرچے سنے تھے تمہارے، کہنا تم کیوں، کیا ہوا، کیا آپ نے ایسا دیکھا جو آپ حیران ہو رہے ہیں۔ امام نے کہا تو نے ابھی چیزیں چرائی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ نہیں دیکھا میں نے چیزیں خیرات بھی تو کی ہیں، یعنی ہم نگیٹو دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو نہیں دیکھ رہے، نعوذ باللہ۔ پھر کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، امام کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں یہی لوگ ہیں جو منحرف ہوتے ہیں، جب امام کو پڑھانے بیٹھ جائیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، امام نے کہا کیا، کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 160، 6واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی اللہ کے پاس نیکیاں لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے 10 گنا اس جیسا، یعنی 10 گنا ثواب ملے گا، ایک نیکی کا 10 گنا۔ تو 4 نیکیاں جو خیرات کی، خیرات کی صورت میں جو کی 4 چیزیں، تو 10 گنا کتنا ہوا، 40،
اور اس کے آگے من جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلها، اور جو گناہ لے کر آئے گا تو زیادہ نہیں، جو اس نے کیا بس اسی کا اس کو عذاب ملے گا۔ تو امام میں نے 4 چیزیں چرائیں، 4 کا عذاب ملے گا مجھے، اور 4 چیزیں خیرات کی۔ یہ قیاس، شیطانی قیاس جو شیطان کیا کرتا تھا نا، اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیا۔ تو 4 ضرب 10 40، تو 40 ثواب، 4 گناہ، 40 نیکیاں، اور 4 گناہ، تو 40 نفی 4، 40 - 4 = 36۔ 36 نیکیاں تو ابھی بھی میری جیب میں ہیں، میرے پاس ہیں، میرے دامن میں ہیں، سبحان اللہ نہیں کہیں۔ تو دیکھیں، تو 36 نیکیاں میرے پاس ہیں۔ اب امام کی باری تھی، امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے کہا نا امام آپ نے نہیں پڑھا، یہ دیکھیں یہ کیلکولیشن ہے 36، ابھی بھی اسٹل ود می، 4 چرائیں اور 4 یعنی 40 نیکیاں کمائیں تو 40 – تو امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنا تو نے نہیں پڑھا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو فقط متقیوں سے اعمال قبول کرے گا، متقی پرہیزگار جو ہوگا اس سے اعمال قبول کرے گا۔ یعنی تو چور ہے تو تیرے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور تو نے جو یہ کہا کہ میں نے 4 چیزیں چرائیں، 4 گناہ کیے، تو نے 8 گناہ کیے ہیں۔ تو نے چیزیں چرائیں 4 اور پھر ان 4 چیزوں کو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دی، 8۔ تو 8 از اسٹل ان یور پاکٹ، اور 4 تو بھول جائیں۔ اچھا، لوگوں میں ایک مس کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں کم ہے، غیر شیعہ افراد میں زیادہ ہے۔ اس کو ذرا اس موقع پہ کلیئر کر دینا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ نے کرپشن سے پیسہ کمایا آفس میں مثلا 10-12 لاکھ اور حج کر لیا، تو ایسے پیسے سے حج قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جس پیسے سے حج کریں، یا مثلا آپ نے اپنی بہن کا، اپنی بھابھی کا، بہن کا تو نہیں بھابھی کا اسکارف ان کی اجازت کے بغیر پہن لیا، بھابھی میں امکان ہے کہ وہ اجازت نہ دیں، بہن میں زیادہ کم امکان ہے، تو وہ راضی نہیں تھی۔ مثلا نماز پڑھ لی آپ نے، تو وہ نماز، آپ کسی ہوٹل میں گئے، آپ نے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی، ہوٹل والا راضی نہیں ہے کہ بھئی یہ نماز کی جگہ ہی نہیں ہے، اور یہ پانی پی لیا آپ نے میری اجازت کے بغیر، مجھے انفارم کیے بغیر، آپ نے انفارم نہیں، اجازت، پرمیشن۔ انفارم تو وہ کرے کہ امی میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے ماں جواب دے وہ نکل جاتے ہیں باہر کھیلنے کے لیے، تو آپ نے انفارم نہیں کرنا ہے، پرمیشن لینی ہے۔ یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس نیکی سے۔ مثلا آپ ایک گناہ کرتے ہیں موسیقی والا، مثلا آپ ایک گناہ کرتے ہیں غیبت والا، مثلا آپ ایک گناہ کرتے ہیں جھوٹ والا، اور ڈٹے ہوئے مصر ہے بھئی کیا کریں، ہم سے تو نہیں چھٹتی غیبت، بھئی کیا کریں، موسیقی ہمارے لیے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، اور باقی سب کام کر رہے ہیں، آپ سب کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ مثلا ایک گناہ بس آپ غیبت ہے مثلا، اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، گناہ کرنا ایک الگ بات ہے اور اس پہ ڈٹ جانا ایک الگ بات ہے، مصر ہونا ایک الگ بات ہے، مضطرب ہونا ایک الگ بات ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ہم اس دل کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور ڈٹے میں بھائی بس اس گناہ کا حساب نہ لے اللہ، باقی سب کا گناہ کا حساب لے لے، بس یہ میری عادت ہے۔ منشیات کی عادت کسی کو پڑ گئی، جھوٹ کی عادت کو پڑ گئی، چوری کی عادت پڑ گئی، گالیاں بکنے کی عادت پڑ گئی، اور ڈٹا ہوا ہے وہ۔ ٹھیک ہے گناہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن بھائی میں عادت ہے میری۔ وہ ایک صاحب ہیں، گناہ سب کبیرہ ہو جاتا ہے نا، اگر نہیں چھوٹے بھی گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بھی اگر یہ سوچ کے یہ بار بار، یہ ہم نے بتا دیا، ابھی بتایا آپ کو کہ چھوٹے گناہوں کو بھی آپ بار بار کریں تو گناہ ہو جائے گا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں گناہ واضح گناہ ہے اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ بھائی میری عادت ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں، وہ عمرے پہ گئے ہمارے ساتھ، بھئی یہ خوشبو والی چیزیں ہاں نہیں کھا سکتے، یہ ماوا اس میں تو خوشبو ہے، وہ نہیں ہوتا گٹکا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ گٹکا منہ میں رکھ کے طواف کر رہے تھے۔ اب بتائیے کس طرح کے لوگ ہیں، مطلب وہ آپ ڈٹے ہوئے ایک بات پہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا گناہ ایک الگ، وہ نیکی الگ چل رہی ہیں آپ کی، لیکن اس گناہ پہ جو ڈٹے ہوئے نا، اس وجہ سے اللہ آپ کے یہ اعمال قبول نہیں کرے گا۔
یہ نہیں کہ آپ نے کرپشن سے پیسے کمائے اور حج کیا حج قبول نہیں ہوگا، نہیں، حج کا مال بالکل پاک صاف ہے۔ ایک کوئی بھی گناہ ہے، موسیقی کا گناہ ہے، آپ ڈیلی موسیقی سنتے ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی یہ نہیں چھوڑ سکتا، سوری یار۔ جیسے روزہ ہے سگریٹ پی جائے وہ تو کہتے کہ سگریٹ پینا تو روزے میں روزہ الگ ہے، ہم رکھے ہوئے۔ ہاں نہیں، وہ تو شرائط میں ختم ہو جائے گا نا، شرائط ہی میں ختم ہو جائے گا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جیسے نماز میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے، گفتگو کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے الگ سے، کوئی ایک گناہ بھی کر رہا ہے، 2 کر رہا ہے، 4 کر رہا ہے، جو اس کی عادت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، نہ توبہ کروں گا، کیونکہ یہ میں کروں گا، یہ تو میں کرتا رہتا ہوں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اور باقی سب کام کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ بھائی دیکھیں نیکیوں کا بلہ بھاری ہو گیا اور گناہوں کا بلہ نہیں، اس سے یہ نہیں ہے، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ اس کو کرنے کے بعد نادم ہوں اور پشیمان ہوں اور آپ معافی مانگے، وہ الگ بات ہے، اللہ معاف کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، اور شرمندہ ہوں اپنے تمام گناہوں پر، یہ نہیں کہ بھئی یہ اس کو ہٹا دیں، آپ یہ والا گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کوئی بھی گناہ آپ ایگزیمپٹ نہیں کر سکتے کہ بس یہ تو میں کروں گا، باقی نیکیاں میں جاری رکھوں گا، تو آپ کی کوئی نیکی نہیں قبول ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے ریلیونٹ ہے، غضب کی بھی جگہ پر نماز پڑھنا، غضب کے ہوئے پانی سے وضو کرنا تو نماز نہیں ہوگی، یا حرام سے غیر مخمس مال سے حج کرنا تو بھی نہیں۔ آپ کسی بھی گناہ پہ ڈٹے ہوئے اور کہیں گے بس میں تو کروں گا، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور ٹھیک ہے میں اس کا عذاب بھگت لوں گا، جو بھی ہے، باقی گناہ بھی نہیں قبول ہوں گے۔ یہ ہے کہنے کا مقصد کہ آپ کو تمام گناہ چھوڑ لیں، اگر نہیں چھٹ رہے تو اس کی استغفار مسلسل کرنی ہے، تب کہیں جا کے باقی دوسرے گناہ قبول ہوں گے۔ یہ ایک بڑا بلنڈر ہے جو بھی ذاکر نائک اور ان کی جو ٹیم یا ان کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب ان سے بات کی جائے یزید کی تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا تو وہ ایک گناہ ہوا، ایک قتل ہوا، اس کو سزا ملے گی، لیکن باقی تو نیکیاں کی ہیں نا اس نے زندگی میں، تو اس کو اجر ملے گا، تو نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ذاکر نائک اور ان کے جو حواری ہیں ان کا کانسیپٹ۔ حالانکہ کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے قرآن کی زبان میں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، متقین گناہوں سے بچنے والا، چاہے وہ نہ بچے، یہ ایک الگ بات ہے، کوئی نہیں بچ سکتا گناہوں سے کیونکہ ہم سب غیر معصوم ہیں۔ تو گناہ اگر ہو جائے فوراً اس کی تلافی کیجئے، توبہ کیجئے اور استغفار طلب کیجئے، ورنہ جو باقی اعمال ہیں وہ بھی آپ کے زائل ہو جائیں گے۔ تو اچھا، صرف یہی نہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی واقعے سے، صرف یہی نہیں، روایت میں یہ آیا ہے کہ تم نمازیں اتنی پڑھو کہ کھوٹوں کی طرح ہو جاؤ۔ کھوٹے وہ جو بیل بکری کو کی رسی باندھنے کے لیے جو بڑی بڑی موٹی کیلیں لگائی جاتی ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں، کھوٹوں کی طرح ہو جاؤ، روزے اتنے رکھو کہ خشک لکڑی کی طرح ہو جاؤ، مگر یہ اعمال خدا کی طرف صرف اس پرہیزگاری کی بدولت قبول ہوں گے جو تمہیں گناہوں سے بچائے۔ یعنی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی گناہ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس بد پرہیزی کی وجہ، میں آپ کو مثال دوں نا، آپ دوا کھا رہے ہیں، انسولین لے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہائپوگلائسیمک ایجنٹس ٹیبلٹس لے رہے ہیں، لیکن آپ میٹھا بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو کبھی آپ کی شوگر جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ وہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ ڈائبٹک ہیں؟ ڈائبٹک ہوں۔ کیا لیتے ہیں؟ انسولین لیتا ہوں۔ اب میں نے شروع دن سے کہہ دیا تھا ڈاکٹر سے کہ مجھے انسولین دینا، شروع سے میں نے کہا کیوں؟ کہ مجھے حلوہ کھانے کا بڑا شوق ہے، اور وہ اتنا پورا پیالہ بھر بھر کے حلوہ کھاتے تھے، تو آپ حلوہ بھی کھا رہے ہیں، بد پرہیز بھی کھا رہے ہیں، تو انسولین تو ساتھ ساتھ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں کہ آپ سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائیں، خشک ہو جائیں، لیکن اب بد پرہیزی نہیں کر رہے تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر آدمی کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اتنا زیادہ سخت ہے، لیکن کیا کریں، اللہ تعالیٰ عادل ہے، عادل ہونے کے بعد سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں میرے گھر میں، میری مسجد میں داخل ہو کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے، تو جب تک وہ میرے سامنے کھڑا رہے گا میں اس پہ لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اللہ کی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے،
اور اللہ آپ کی نماز قبول کرنے کی دور کی بات آپ پہ لعنت بھیج رہا ہے جب تک آپ کھڑے ہوئے کہ جائے میرے گھر سے. کیوں؟ اس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے. وہ بڑا اچھا ایک کلپ چل رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں بڑی اچھی افطار ہونی چاہیے, بڑی اچھی نماز ہونی چاہیے, بڑی اچھی قرآن خوانی ہونی چاہیے, وہ کر کے رمضان زبردست ہونا چاہیے, آس پاس کی فیکٹریوں میں کوئی فیکٹری ایسی نہ ہو کہ جس میں ایسی نماز اور ایسی افطاری ہو رہی ہو. باس فون رکھ دیتا ہے, اس کا امپلائی آتا ہے, سر وہ میری تنخواہ رکی ہوئی ہے, ذرا تنخواہ دے دیں. تو کہتے ہیں یہ رمضان کے بعد آنا. اب مجھے بتائیں لوگوں کو افطاری کرانے کا کیا فائدہ کہ جب آپ لوگوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے. قرضہ لیا ہوا ہے آپ نے, ٹھیک ہے دینے کا ارادہ ہے, کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک قرضہ لیا ہوا ہے, دینے کا ارادہ نہیں, کوشش نہیں کر رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کسی کا حق رکھ کے خدا کی عبادت کرے تو اللہ اس حق کو قبول نہیں کرے گا جب تک لوگوں کی عبادت, لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ دیا ہوا قرضہ یا حق جو ہے اس کو ان کو واپس نہ لوٹا جائے. درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تو تقویٰ کا مفہوم, معنی, تعریف, اس حوالے سے بات ہوئی. اس کے بعد اقسام, اس کے بعد فضیلت اور اہمیت, 4 مرحلے مکمل ہوئے. 5واں مرحلہ کر لیتے ہیں ہم, فوائد. تقویٰ کے فوائد کیا ہیں؟ حدیث میں ہے کہ زاہدوں کے لیے بہشت, خوف الہی رکھنے والوں کے لیے بلند محل, اور متقی لوگوں کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت. بتائیں آپ کتنا بڑا فائدہ ہے. زاہدوں کو, صالحین کو جنت ملے گی, اور جو متقی پرہیزگار ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈالا جائے گا. خود رسول فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت تو گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے, پرہیزگار تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے, ان کا اللہ حساب ہی نہیں لے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. ابھی ہم نے بتایا نا کہ ایک بادشاہ بھی ہو تو اس کی کیا زندگی کہ ہر وقت وہ یہی سوچ رہا ہے مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. مومن کے لیے دولت مند ہونا, فقیر ہونا, بادشاہ ہونا, رعایا ہونا, سب برابر ہے. صحت مند ہونا, بیمار ہونا, سب برابر ہے. چھٹے امام کا جب آخری وقت آیا تو کنیز رونے لگی. امام نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کنیز نے کہا آپ کی حالت دیکھ کر. امام کیونکہ زہر سے پورا جسم سبز ہو گیا تھا, تو امام نے کہا کہ مومن کی حالت تو یہ ہے کہ اس کو دنیا کی بادشاہت دے دی جائے, یا اس کے دونوں ہاتھ پیر کاٹ کے ایک کونے میں پھینک دیا جائے, برابر ہے. کہاں دنیا کی بادشاہت اور کہاں دونوں ہاتھ پیر کاٹ کر فقیروں بیکاریوں کی طرح آپ ایک کونے میں ڈال دیں, دونوں برابر ہیں. کیونکہ جو بادشاہ بنتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے اگر حقیقی مومن ہے. ہارون رشید نے جب وہ محل میں داخل ہوا تو لوگ ایک شخص کو مار رہے تھے, پتہ چلا وہ بہلول کو مار رہے تھے. تو ہارون نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہ نہیں یہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تو چھوڑ دو. کہ بہلول تمہیں کیسا لگا؟ کہ مجھے, بہلول نے کہا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اس تخت پہ روزانہ کئی سالوں سے بیٹھ رہے ہیں, آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو مجھے جو ہے یہ تخت جلانے لگا, مجھے لگا کہ میں کسی آگ میں بیٹھا ہوا ہوں. یعنی احساس ذمہ داری. ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ کو نبوت ملی تو وہ گھر آئے اور کانپ رہے تھے, لرزہ طاری تھا. بی بی خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر دے دو. نبوت نہیں ملی تھی ان کو, نبوت تو اس وقت مل چکی تھی کہ جب کائنات بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. چارہ معصومین کیوں افضل ہیں انبیاء سے؟ اس لیے کہ وہ کائنات سے پہلے خلق ہوئے, آدم کائنات کے بعد خلق ہوئے. تو نبوت تو بہت پہلے مل گئی تھی. اب کہا گیا تھا اب اٹھو اور نبوت کا کام شروع کرو. جیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی سال بھر مطمئن ہوتا ہے, اطمینان سے اپنی عبادت اپنی مطالعہ کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کو کہا جائے چلو بھائی کل تمہارا ایگزام ہے, تو تھوڑا سا اس کو بھی ایک فکر, ایک خوف ہوتا ہے نا.
تو یہ احساس ذمہ داری تھا کہ رسول اللہ پہ جو ہے لرزہ طاری ہو گیا، اتنا بڑا کام ہے میں کرنے جا رہا ہوں. تو بی بی نے پھر ان کو تسلی دی اور ہمت بنائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا، سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا اگر حساب لیا گیا. کیونکہ اگر حساب لینے پر آئے تو کتنے گناہ ہیں جو ہم کو ہی معلوم ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے کتنے گناہ ایسے ہیں جو لوگوں کو پتہ چل جائیں، میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے مجھے گھر سے نکال دیں. یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارے لیے کہہ رہے. ہم بتا دیں امی کو کتنی مرتبہ ہم نے کچن سے رکابی ہٹا کے بوٹیاں کھائی تھیں، کتنی مرتبہ ہم نے جو ہے آئس کریم فلاں کی کھائی تھی، کتنی مرتبہ ہم نے جو ہے وہ برتن دھوئے بغیر پلیٹیں رکھ دی تھی، صاف تھی کپڑے سے پوچھ کے کیبنٹ میں، ہاں برتن دھو لیے، کتنے جھوٹ بولے تھے. تو امی تو واقعی گھر سے نکال دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر. تو اگر اللہ تعالیٰ آڈٹ کرنے پر آئے تو آپ سوچ لیجئے آپ کا میرا کیا انجام ہوگا. تو پرہیزگار متقی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا سورہ نحل آیت نمبر 28. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. دشمنوں سے حفاظت. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا سورہ آل عمران آیت نمبر 12. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا. کفار و مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیونکہ آپ اللہ کی محافظت میں آپ خود بچ رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں ایک آدمی نہیں بچ رہا، زیگ زیگ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ون ویلنگ کر رہا ہے، وہ تو اس کو کون دیوانے کو روکے گا؟ بھئی آپ خود ہی موت کے منہ میں جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک کوشش کر کے سنبھل کے چل رہا ہے تو اس کو ہر کوئی سہارا دینے کے لیے تیار ہوگا. تو جب آپ خود گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بچائے گا؟ اور ایک آدمی جسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں گناہ کروں کہ نیکی کروں، تو وہ شیطان کے نرغے میں پھر چلا جائے گا. اب بتائیں نیکی کا تقوی کا کیا تعلق رزق سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ دے گا. جب ہم نے پروفٹ یوسف کی بات بتائی، یوسف علیہ السلام کے لیے نجات کا راستہ کیسے نکل آیا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. اور اس جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ابھی اپنے اس نوجوان کی بات بتائی کہ جس نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آفس میں حلال حرام ہے، مسئلہ ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کے باس نے خود پوچھا تم کہاں جاؤ گے؟ کہ میں خود اپنا کروں گا سیٹ اپ، اپنے رولز ریگولیشن حلال حرام کو ذہن میں. ٹھیک ہے ہم آپ کو آفس کھول کے دیکھتے ہیں. مولا علی نے قمبر کے ساتھ جب ایک مسجد میں جانے لگے تو زین کی حفاظت، گھوڑے کی حفاظت کے لیے ایک شخص کو کہا تھا نا کہ تم اس کی حفاظت کرو. تو جب مولا اندر گئے واپس آئے، پارکنگ فیس کہہ لیں ہم، تو مولا نے کہا تھا میں پارکنگ فیس کے طور پہ اس کو 2 درہم دوں گا. جب آئے تو غائب، کیا؟ زین، گھوڑا موجود، زین غائب. تو مولا نے قمبر کو 2 درہم دیے، کہا کہ جو شخص یہاں کھڑا ہوا تھا وہی شخص یہ زین لیے ہوئے فلاں بازار میں کھڑا ہوگا، 2 درہم کی بیچ رہا ہوگا، تم یہ 2 درہم دے دینا اس کو. قمبر گئے، وہ کھڑا ہوا تھا، زین بیچ رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ واپسی میں اس کو گھوڑے کی حفاظت کے لیے 2 درہم دوں گا. اس نے حرام سے کما لیے، وہی زین لے جا کے بیچی اور 2 درہم لے لیے. یہاں کھڑا رہتا تو حلال کے ملتے، اور جب حلال حرام کو پس پش ڈالا تو وہی درہم اس کو حرام کے. تو اللہ رزق آپ تک پہنچا دے گا، آپ فکر نہ کریں. اگر آپ حرام سے چاہیں گے تو حرام سے مل جائیں گے، لیکن اس کا آپ کو عذاب بھی ملے گا. اور حلال سے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ حلال کا بھی بندوبست کر دے گا. تو وَيَرْزُقْهُ مَن لَا يَحْتَسِبْ کہ جس کا اس کو من حیث لا يحتسب کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے مجھے مل گیا، اتنے حیرت انگیز طور پہ مجھ کو مل گیا. پھر نمبر 5 گناہوں کی بخشش. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم سورہ احزاب آیت نمبر 71-70 قرآن کا 33واں سورہ ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو
تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ 71 اور 70 یعنی اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھیں جب آپ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھ لیں، آپ نے ایک گناہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک گناہ، وہی گناہ یا کوئی اور گناہ سامنے آیا، آپ بچ گئے کہ نہیں بس اب میں نیک بن گیا ہوں، اب میں متقی بن گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بچنے کی وجہ سے پچھلا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک دن آپ نے توبہ کی، آپ نے استغفار طلب کی، تو پھر اللہ نے معاف کیا۔ ایک یہ کہ آپ بھول گئے مثلاً استغفار کرنا، تو اس کا وبال تو ہے نا آپ کے اوپر۔ اب آپ آگے بڑھے، آپ نے گناہ آیا، بچ گئے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہان کبیرہ سے بچے گا تو اللہ اس کے گناہان صغیرہ بھی معاف کر دے گا۔ بھئی بچنے پر وہ گناہ ہی نہیں ہوا تو وہ تو عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے خوش ہو کر، آپ نے شاید یہ نوٹ بھی کیا ہوگا، شاید یہ ہوتا ہے بزنس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا لون وقت پہ واپس کر دیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے ماشاءاللہ وقت واپس کر دیا، یہ 10% ہم آپ کو، اگر لیٹ کریں گے تو زیادہ، ورنہ 10% ہم نے معاف کر دیا آپ کو۔ تو صغیرہ گناہ جن کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک شخص آیا امام چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا کہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ وہ میں کر سکتا ہوں، ان کی بخشش ہو جائے گی، بڑے گناہ یعنی جن کی سزا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہلکا سمجھ رہا تھا چھوٹے گناہوں کو۔ تو امام نے اس سے کہا کہ تو 2 بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لیا، تو وہ بڑے بڑے پتھر 2 اٹھا کے لے آیا۔ امام نے کہا جا اس کو جا کر اپنی جگہ پہ رکھ دے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر امام نے کہا کہ چند کنکریاں اٹھا کے لیا، 4 5 10، تو مختلف جگہوں سے 10 کنکریاں اٹھا کے لے آیا۔ امام نے کہا جا اب اس کو، ان سب تمام کو اپنی جگہ پہ رکھ دے۔ اب وہ سٹپٹا گیا، کہنا امام یہ تو 10 کنکریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، پتہ نہیں ایک کہاں سے مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہاں سے اٹھائی۔ امام نے کہا بس صغیرہ گناہ ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن آدمی بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رکھتا، توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر وبال رہتے ہیں۔ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ اس کو معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس کی توبہ بھی کرتا، قبول بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ اگر نے توبہ نہیں طلب کی، کرتا رہا، تو وہ اس کے لیے سزا کا سبب بنیں گے۔ تو گناہوں سے بچنا نہ صرف گناہوں سے بچاتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے، جو پچھلے گناہ آپ نے کیے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے، ان کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، بغیر توبہ کیے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی گناہ کو نہ کریں، اس گناہ کے سبب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد نقصانات اور طریقہ کار کہ آپ کیسے بچیں، اسباب یعنی اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، محرمات الہی سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کو ہمارا سب سے بہترین رمضان قرار دے، اور پچھلے ماہ رمضانوں میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کوئی سوال اگر کسی کو پوچھنا ہو؟ سر تھوڑا سا صالحین کے بارے میں۔ صالح یعنی نیک عمل کرنے والے، یعنی جن کی توجہ نیک اعمال پر ہو۔ گناہوں سے بچنے والے بھی ہیں لیکن وہ متقی کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا، صالحین جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے۔ صالحین صالح سے نکلا ہے نا،
सालिकीन के बारे में सर। सालिकीन, हाँ सालिकीन तो असल में हमारा मौजू नहीं है, बड़ा मुश्किल वो है। सालिकीन का मतलब ये होता है कि आप खुदा की इबादत ऐसे करें जैसे खुदा आपके सामने है। आप जन्नत दोज़ख के बारे में ऐसे सोचें जैसे सामने कोई दीवार, उस तरह जन्नत दोज़ख है। आप जैसे रजब अली ख़यात के बारे में हमने बताया कि लोगों से मिले तो उनके गैब से वाक़िफ़ हो जाए, उनकी अंदरूनी कैफ़ियत, बातनी कैफ़ियत से आप वाक़िफ़ हो जाए। लेकिन ये कैफ़ियत उसी वक्त आती है जब आप गुनाहों से बचते हैं, नेक अमाल करते हैं, प्लस मकरूहात से भी बचें और मुस्तहबात भी अंजाम दें, और मुबाह को भी आप जो है वो सवाब में तब्दील करके उसको अंजाम दें। फिर कहीं जाके आपको, जैसे हमने कहा ना कि 90,000 गुनाहों के हिजाब, 90,000 नेकियों के हिजाब। तो मुसलसल आप नेकियों में मशगूल रहें, मुसलसल गुनाहों से बचते रहें। आप ख़ुद नोट करेंगे, जैसा हम नोट करते हैं ना कि माह रमज़ान में हमारे ईमान में इजाफ़ा हुआ है, हमें महसूस होता है। ईद पर ईद के बाद गुनाह करते हुए हम घबरा रहे होते हैं, तो उस ईमान का नतीजा होता है। बस ये है कि जैसे हमने कहा ना कि हम उस शैतान कितना काम कर सकता है, पता चले आप बोल रहा हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ये देखिए, शैतान तो आपके पीछे लगा हुआ है हर वक्त, जिसे कहते हैं हर दम लगा हुआ है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो शैतान से बचा हुआ ना हो। लेकिन मसला यही है कि जब आप गुनाहों से बचेंगे, जैसे हमने कहा ना कि अल्लाह उनका सरपरस्त बन जाता है और फिर अल्लाह उनको शैतान से भी बचा रहा होता है। शैतान, याद रख लीजिए, उस वक्त तक हमला नहीं करता जब तक आप गुनाहों की तरफ माइल ना हो, आप ख़ुद गुनाह ना करना चाहें, आपके दिल में ख़ुद चोर ना हो। नहीं, आप घर का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो लोग झाँकेंगे, लोग अंदर आएंगे, लेकिन अगर आप मुकम्मल एहतियात करेंगे तो फिर चोर दाखिल नहीं होगा। तो आप गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह भी मज़ीद आपको गुनाहों से बचाएगा। अगर आप केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, जैसे होते माँ बाप अपनी बच्चियों के हवाले से, बेहिजाबी के हवाले से, कुछ मर्द हजरात हराम हलाल के हवाले से बेपरवाह लापरवाह होते हैं, तो फिर उनका तो यही हाल है कि वो हिजाबात रहते हैं और मजलिस में, दर्स में, नमाज में सोते रहते हैं, बातें करते रहते हैं या मुतवज्जो नहीं होते। तो फोकस आपका जो है वो गुनाहों से बचना होना चाहिए, या हंसते रहते हैं मसलन। जी सर, आपने कहा कि अभी मुत्तकी बने, तक़वा इख्तियार करें। अब जैसे घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम तक़वा इख्तियार करें, सादगी इख्तियार करें, इसराफ ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईद की शॉपिंग है या और बहुत सारी चीज़ें, या ओवरऑल अफ्तार सैरी करें। अब हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम ये काम नहीं कर पाते, मतलब और सारी चीज़ें प्रेशराइज कर होती है, प्रेशर तक कर होती है, तो फिर इन हालात में, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो नेक माहौल नहीं है और हमारे ख़िलाफ़ है। हम जा रहे हैं गुनाहों से बचना, गुनाह हो रहे हैं, हम जा रहे हैं नेकी करना और लोग नेकी नहीं कर रहे हैं। कितने घंटे आप रोज़ाना ऐसे माहौल में रहती होंगी? सर 24 घंटे। 24 घंटे ना। अब 1 घंटा अगर इंसान, हदीस बता रहा हूँ मैं, 1 घंटा इंसान ऐसे माहौल में रहे जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, तो 40 साल की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो आपको तो सवाब हमसे, इनसे सबसे ज़्यादा मिल गया। जिनके घर में माहौल नेकी का है उनको सवाब कम मिलता है। लेकिन सर कभी-कभी चीज़ें हमारे दिमाग में तकब्बुर या मतलब अपने आप को बेहतर समझने के लिए सोच कभी ना कभी आ ही जाती है इंसान। कभी नहीं, हर वक्त बाज़-औक़ात रहती है। हम कोशिश तो करते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो, इतना आसपास का ख़राब माहौल, तो ये सब चीज़ें जो हम सोचते हैं कभी-कभी, तो ये तकब्बुर का, ये नहीं, अपने आप को बेहतर देखिए मौला अली का कौल है कि वो गुनाह जिसके बाद तुम्हें निदामत हो, उस नेकी से बेहतर है जिसके बाद तुम्हें तकब्बुर हो। आपने गुनाह किया और निदामत हुई, लेकिन आपने नेकी की और तकब्बुर हुआ कि देखो नमाज शब के लिए मैं ही उठा, कोई भी नहीं उठा। तो ये तो शैतान आपके पीछे लगेगा। जब आदमी नेक काम की तरफ जाता है तो शैतान पहले मरहले में उसको रोकता है कि नहीं करो, ठीक है, मुश्किल है, कोई नहीं कर रहा। जब वो कर लेता है तो फिर उसके अंदर तकब्बुर डालता है वो कि तुम तो सबसे बेहतर हो, तुम तो जन्नत में जाओगे, ये तो सब दोज़खी हैं। अब ये तकब्बुर जो है फिर आपकी नेकियों को खा लेगा। और उसके बाद तीसरा मरहला क्या आएगा? आप
بہت سارے نیک کاموں کو چھوڑنے لگیں گے، بہت سارے گناہوں کو کرنے لگیں گے. بھائی ماشاءاللہ میں جتنا حجاب میں پرفیکٹ ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر میں موسیقی سن لیتی ہوں تو کیا حرج ہے؟ یا میں اول وقت نماز پڑھتی ہوں نماز شب، تو اگر میں جو ہوں وہ غیبت کر لی ہوتی ہوں کیا؟ تو یہ 3 مرحلے آتے ہیں کہ شیطان آپ کو روکے گا. نمبر 1 کہ مشکل کام ہے نیکی کرنا، پرہیزگار بننا. نمبر 2 آپ کے اندر تکبر پیدا کرے گا. شیطان 6000 سال کی عبادت کی اس نے، فرشتوں سے بھی افضل، اور صرف اس بات یعنی اتنا افضل تھا کہ فرشتوں نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عذاب دے گا تو سب فرشتے پہلے آسمان کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، یعنی پہلے مرحلے کے فرشتے دوسرے آسمان کے پاس گئے، دوسرے مرحلے والے تیسرے کے پاس گئے کہ تم ہماری شفاعت کرو، تم ہماری شفاعت کرو، کرتے 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 7ویں آسمان کے فرشتوں کے پاس گئے. تو انہوں نے بھی تواضع انکساری کا مظاہرہ کیا، نہیں بھائی ہم بھی اس قابل نہیں، چلو عزازیل کے پاس چلتے ہیں جو جن تھا لیکن فرشتوں میں بٹھایا گیا تھا اسپیشل اسٹیٹس دے کر کہ یہ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور نیکوکار عبادت گزار ہے. جب اس سے کہا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اس قابل نہیں تمہاری سفارش، اس نے کہا چلو چلتا ہوں، کرتا ہوں سفارش. اور وہاں جب آدم کو دکھایا تو کہا یہ آدم تو ابھی پیدا ہوا ہے، میں تو 6000 سال سے عبادت کر رہا ہوں، تو عبادت میں بھی میں افضل ہوں اس سے. اور دوسرا یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، تو خلقت کے اعتبار سے بھی میں افضل ہوں، تو میں آدم سے افضل ہوں. یہ تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو جب آپ کے ذہن میں تکبر آئے تو آپ شیطان کو ذہن میں لائیں کہ اس نے تکبر کیا نیکی کے باوجود، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. نمبر 2 آپ سے بھی تو بہتر عبادت گزار لوگ موجود ہیں، ان کا ذہن میں لائیں کہ انہوں نے کس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے ساتھ اس شخص کو لاؤ جو تم سے کمتر ہو، تو انہوں نے ڈھونڈا کوئی شخص نہیں ملا. پھر جانے لگے تو راستے میں ایک کتا ملا، مبروس کتا، برس زدہ کتا. کہا یہ تو مجھ سے کمتر ہے. پھر کوئی دور پہ چڑھتے چڑھتے اس کو بھی چھوڑ دیا کہ کچھ پتہ نہیں یہ بھی مجھ سے شاید برتر ہو. تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر اس کتے کو لے آتے تو تمہاری نبوت منسوخ کر دیتا میں. تو نبی تو اتنے زیادہ تواضع انکساری کے حامل ہوتے ہیں. یہی تو آپ کی آزمائش ہے. اب یہ دیکھیں ہر کسی کی آزمائش الگ ہوتی ہے. آپ نیکوکاری کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، فوراً علماء میں تکبر آ جاتا ہے، عبادت گزاروں میں، حاجی، روزہ دار آپ عبادت کرتے ہیں تو جتلاتے ہیں نا کہ بھئی میں عبادت گزار ہوں، میں نیکوکار ہوں. یہ جی سر اب سامنے والا کوئی بات ہمارے سامنے ہوئی ہے، فار ایگزامپل اب سامنے والا ہم سے پوچھتا ہے ان ڈیٹیل کہ آپ بتائیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اب جب انسان سچ بولے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، اور پھر ہم سچ بولتے ہیں تو اس سے کتاب چلتا ہے. اس سے تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ تقیہ کریں یا توریہ کریں، ایسی بات کریں کہ جو وہ ہو لوگ سمجھ نہ پائیں، مبہم بات کریں، یا اپنے سے بہتر یا بزرگ کے لیے چھوڑ دیں، آپ ان سے پوچھ لیں. جی جلدی. سر یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے انہی نے کہا اسی سال کہ میں غرور میں مبتلا ہو گئی، جیسے فرض کریں میں سوز خوانی کرتی ہوں اور جب جیسے ہی میں پڑھنا شروع کرتی ہوں میرے دل میں آ جاتا ہے کہ سب سن رہے ہیں اور اب تعریف کریں گے، تو وہ والا ایلیمنٹ ختم ہو گیا کہ میں ایک عبادت کر رہی ہوں اور یہ کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو اور مجھے احساس ہے اور میں دل میں شرمندہ بھی اس بات پر ہوں، تو اس کا کیا علاج؟ نہیں، اگر آپ شرمندہ ہیں اور استغفار کرتے ہیں، تکبر کا اگر لمحہ آتا ہے سوچ تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں جو تھوڑے سے حقیر ہوں. چادر بچھا دی، کسی کو پانی کا گلاس پکڑا دیا، یا کسی کی چپل جو ہے اٹھا کے کسی مقام پہ رکھ دی. ایسے حقیر کام کرنے سے کہتے ہیں کہ تکبر ختم ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو یہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے نا، تو آدمی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا، تو آپ کسی کو اپنے ساتھ لے لیں، کسی کو جسے کہتے ہیں صحیح جگہ پہ بٹھا دیں، یا کوئی بچہ رو رہا ہے اس کو چپ کرا دیں. چھوٹے کام جو آپ کے شایان شان نہ ہوں، آپ سمجھتی ہوں، اس سے تکبر کم ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.